الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ خیر جناب قاری حامد رضا سعیدی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام. 92 نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے. آج کی اس پروگرام میں ڈاکٹر فاطمہ فیاض صاحبہ میرے ساتھ کو ہوسٹ ہوں گی. ہمارا آج کا موضوع مہنگائی اور کفایت شعاری ہے. ناظرین آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں موضوعات کتنی اہمیت کے حامل ہیں. کوئی فرد روئے زمین پر شاید ایسا ہوگا جس سے اس موضوع کا تعلق نہیں ہوگا. اس کی کئی جہتیں ہیں. ہم ان ساری جہتوں پر بات کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں گے. مہنگائی خاص طور پر ایک ایسا عفریت ہے جو ایک بڑا توانا جن کی شکل میں بوتل سے باہر آ گیا ہے اور اس کی بڑھوتری مسلسل جاری ہے اور بوتل میں واپس جانے کا وہ نام نہیں لے رہا. اور شاید وہ قوتیں جو اس کو اس بوتل میں واپس بند کر سکتی ہیں ان کی دلچسپی بھی اس مسئلے سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ مفادات کی ایک کھیل ہے. مفادات کا ایک سلسلہ ہے، ایک دوسرے سے جڑا ہوا منسلک ہے. زنجیر کی کڑیاں ہیں یہ ساری، اور اس میں مقامی اور عالمی بہت سارے مسائل شامل ہیں. اس کا ایک پہلو تو معاشی ہے، دوسرا پہلو معاشرتی ہے، اور کچھ مہنگائی ایسی ہوتی ہے جو قدرتی ہوتی ہے. کہیں قحط آ گیا، قحط سالی کی وجہ سے کسی خطے میں مسلسل جنگیں جاری ہیں تو وہاں اجناس نہیں پہنچ پاتی. کہیں کچھ سیلاب آ گئے، کچھ نہیں کہا جا سکتا، فصلیں تباہ و برباد ہو گئیں. کہیں یہ مصنوعی بنائی جاتی ہے. یہ جو جعلی اور مصنوعی مہنگائی ہے یہ دور جدید کا سب سے بڑا المیہ ہے.
اس میں ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کی ایک شدید خواہش موجزن ہوتی ہے، جس کا بنی نوع انسان پر رحم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، کوئی خواہش اور کوئی نیت نہیں ہوتی۔ سارے مذاہب نے اس کو ناپسند کیا ہے اور تلقین کی ہے کہ انسان دوست رویے اپنائے جائیں، تجارت بھی کریں تو اس کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں، اور لین دین کریں تو اس کے آداب ہیں، دوسروں کو سہولت کو پیش نظر رکھا جائے۔ ناظرین محترم، ہماری تاریخ میں یہ مسئلہ روز اول سے درپیش ہے۔ ہم جتنے پرانی تاریخوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں مختلف ادوار میں مہنگائی کی مختلف شکلیں نظر آتی ہیں۔ خاص طور پر ہمارا جو صوفی لٹریچر ہے، ملفوظاتی ادب ہے، اس میں ہمیں ایسے اشارے ملتے ہیں جس کے دو پہلو بڑے نمایاں ہیں۔ ایک تو ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے صوفیاء کرام جہاں جہاں بھی تھے، انہیں اپنے معاشرے سے اور عوام الناس سے بڑی محبت تھی، اور وہ ان کے مسائل میں براہ راست شریک ہوتے تھے، ان کے دکھ درد کو خود محسوس کرتے تھے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ وہ بتاتے ہیں کہ پہلے کتنا بہتر حالات تھے اور اب کتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اور یقین جانیے فوائد الفواد جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا مجموعہ ملفوظات ہے، اور خیر المجالس جو آپ کے خلیفہ اعظم شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی کا مجموعہ ملفوظات ہے، اس میں سلطنت پیریڈ کے بر صغیر کے دور سلاطین کی عہد بعہد یہ ہمیں کوائف اور اعداد و شمار ملتے ہیں۔ سارے لوگ صوفیاء کرام اور ان کے ماننے والے ان بادشاہوں کو دعائیں دیتے نظر آتے ہیں ان کتابوں میں جن کے دور میں مہنگائی کم تھی، جنہوں نے کنٹرول کیا، جنہوں نے ذخیرہ اندوزی پر قابو پایا، اور جنہوں نے اجناس کی بر وقت ترسیل پر اور رسل و رسائل میں سہولتیں پیدا کیں، اور ان بادشاہوں کو بہت ہی نامناسب الفاظ میں یاد کیا گیا ہے، اور ان کے سارے عملے کو جو اس مہنگائی کے کھیل میں شریک رہے، اور بہت ہی اس میں درد انگیز اور روح فرسا قسم کی باتیں بھی ملتی ہیں۔ آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ اس ادب سے ضرور استفادہ کیجئے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بھی تو اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں ڈال لیا ہے۔ اس مہنگائی کے بڑھتے ہوئے رجحان میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی قدر ہم خود بھی شریک ہیں، اور ہماری ترجیحات اور ہمارے رویے، نمود و نمائش، فضول خرچی، اسراف اور بے جا اخراجات، اندھا دھند، اس سے بھی بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ان پر بھی ہم بات چیت کریں گے۔ اس کے مقابل ایک کیفیت ہے کفایت شعاری کی، خیر الامور اوسطھا۔ آپ نہ تو کنجوسی کریں نہ فضول خرچی کریں، اس کے درمیان میں میانہ روی اختیار کریں۔ اس کے کیا فضائل ہیں اخلاقی، اور ہماری معاشیات پر اس کے کیا اثرات پیدا ہوتے ہیں، اور ہمارے معاشرے پر کیا صحت مندانہ اثرات اس کے پیدا ہوتے ہیں۔ مہنگائی کو قابو پانے کے لیے اور کفایت شعاری کو فروغ دینے کے لیے ہمارے پاس تجاویز کیا ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر فاطمہ، آپ بات آگے بڑھائیے۔ جی بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ نے ذکر کیا ہمارے صوفی لٹریچر کا، اور صوفیاء نے بہت سی ایسی انفرادی صفات کا بھی ذکر کیا ہے جو ہمیں اسراف سے دور کر کے مثال کے طور پر کفایت شعاری کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی اپنی مثنوی کے آغاز میں لکھتے ہیں، گر بریزی بحر را در کوزه ای چند گنجد قسمت یک روزه ای، یعنی اگر تم یہ چاہو کہ پورے سمندر کو ایک کوزے میں یا ایک پیالے میں انڈیل لو تو اس میں کتنا ہی سما جائے گا، ایک دن کا حصہ۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیاوی مال و متاع ہے یہ ایک سمندر کی طرح ہے، اینڈ لیس ہے۔ اگر تم اسے اپنے دامن میں، اپنے وجود کے پیالے میں سمونے کی کوشش بھی کرو گے تو اس پہ کتنا سما جائے گا، ایک دن کا حصہ، چند دنوں کا حصہ۔ تو اس سے اجتناب بہرحال ایک پسندیدہ صفت ہے۔ اور پھر وہ آگے فرماتے ہیں کہ کوزے چشم حریصان پر نشد، سبحان اللہ، تا صدف قانے نشد پردر نشد، یعنی جو لالچی لوگوں کی آنکھ ہے وہ کبھی سیر نہیں ہوتی، ان کی آنکھ کا کوزہ کبھی بھرتا نہیں ہے۔ سیپ جب تک بارش کے ایک قطرے پر قناعت نہیں کرتی اس کے وجود میں موتی نہیں بنتا۔ تو قناعت ایک ایسی صفت ہے جو ہمیں یہ جو سارا کنزیومر کلچر ہے اور کیپٹلسٹ کلچر ہے جس کا لازمی نتیجہ مہنگائی ہے، اس کے نقصانات سے بچانے کے لیے ایک ڈھال بن سکتی ہے۔ اور بھی کئی ایسی انفرادی صفات ہیں جو بہرحال جس کو اگر ہم اپنا لیں تو مہنگائی کے کچھ وجوہات اور اسباب میں تو ہم کمی لانے کی طرف جا سکتے ہیں، تو اس پر ہم آج انشاءاللہ اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں جو آج ہم بہت سیر حاصل گفتگو کریں گے اس موضوع پر۔ ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب تشریف فرما ہیں، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، آپ نے بہت کرم فرمایا۔ ڈاکٹر فرحان خان عباسی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔
بہت محترم دوست رائے منصور ناصر صاحب، آپ کی تشریف آوری سے بہت حوصلہ افزائی ہوئی، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر جمیل مہروی صاحب، آپ کے آنے سے بھی بہت اطمینان ہوا، بہت اہم گفتگو آپ سے ہم سنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہمارے ساتھ کچن میں منیرہ صاحبہ ہیں، منیرہ کرن صاحبہ، ان سے ہم بات چیت کریں گے، اور الحاج شہباز قمر فریدی صاحب جیسے نامور ثناخوان، عالمی شہرت یافتہ اور صدارتی ایوارڈ یافتہ بہت خوش الحان، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے کلام بھی سنیں گے۔ تو منیرہ صاحبہ، آج بتائیے کیا کیا انتظام ہے افطار کا جناب؟ جی، آج کی جو ریسپیز ہیں، آج ہے چکن بلیک پیپر کالی مرچوں میں بناؤں گی، ساتھ میں اس کے ساتھ بنائیں گے ایگ فرائیڈ رائس ویجیٹیبلس کے ساتھ، اور ساتھ میں بناؤں گی چکن سموسے، اور ساتھ میں جو ڈرنک ہے وہ ساگو دانہ کو بوائل کر کے وہ ملک میں ایڈ کر کے الائچی کا فلیور دے کے آج ڈرنک بنے گی ملک کے ساتھ۔ جو بلیک پیپر چکن ہے اس میں بتاتی چلوں کہ اس میں ہم سبزیوں کا استعمال کریں گے، اور سبزیاں ہمیشہ کی طرح میں بتاتی ہوں کہ اس کو ہم اس کو زیادہ نہیں پکائیں گے، اس کو پانی میں ہی بنائیں گے، اور اس کو یہ ویجیٹیبل اسٹر فرائی ہوں گی، اور جو باقی کی جو ایگ فرائیڈ رائس ہے اس کی بھی ویجیٹیبل ساتھ ساتھ ایڈ ہوں گی، وہ میں آگے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گی۔ سبروسوں میں بھی کچھ بنا رہی اور ہیں؟ ساتھ سبروسوں کی کچوریاں بھی بناؤں گی۔ اچھا، وہ تو بڑا زبردست مینیو ہے آج جی، آج کا ہم مینیو جلدی بڑا جلدی زبردست نپٹائیں ہے اپنا کام، پھر جی آپ بھی نپٹائیے اپنا کام جلدی، کیونکہ ان کی سبروسوں کی کچوریاں بہت اچھی ہیں، ہم صرف اس کو فرائی نہیں کر سکتے، ہم اس کو بیک بھی کر سکتے ہیں، اچھا، اور اس کے اندر چکن جو اس کا قیمہ ہے وہ بہت زبردست ہے، اس کا جو فلیور ہے اس پہ ذرا سی بھی کوئی اسمیل نہیں ہے۔ تو میں یہاں پہ جب فرائی کروں گی تو میں ساتھ ساتھ بتاؤں گی کہ آپ اس کو کس ٹیمپریچر میں بنانا ہے، اور تاکہ وہ کچوریاں عام طور پر جب ہم بناتے ہیں تو اکثر وہ پھٹ جاتی، تو وہ سارا بتاؤں گی اس کو کوک کیسے کریں۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہوگا، ہم جب آپ کی خدمت میں دوبارہ آئیں گے نا۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں دوبارہ خوش آمدید۔ ڈاکٹر بخاری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے رویوں اور طرز زندگی میں کچھ ایسے مسائل بھی ہیں جو مہنگائی کا سبب بنتے ہیں، اور ہماری ترجیحات کچھ ایسی ناپسندیدہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پہلے تو میں ابھی اس حیرت میں مبتلا ہوں کہ اس موضوع پہ بھی آپ نے انٹرو میں جو صوفیانہ رنگ دیا ہے، اس کا تو عمومی طور پہ ہمارے علم کی دنیا میں تو کوئی تصور بھی نہیں ہے، اور ہمارے حکمرانوں کے ہاں انہیں تو شاید سمجھ بھی نہ آئے کہ آپ نے کن ہستیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ان نیک بندوں کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کے بارے میں قرآن کا واضح حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تو آپ سچوں کے سنگ ہو جائیں گے تو زندگی کے سارے اسرار و رموز آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ اللہ کریم آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت فرمائے۔ تو جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے رویوں کا اس میں کیا عمل دخل ہے، یقیناً سارے ماہرین تشریف فرما ہیں، اب وہ افراط زر پہ بھی بات کریں گے اور ان معاشی پالیسیوں پہ بھی بات ہوگی۔ میں ایک حدیث مبارکہ سے اس موضوع کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ تحیۃ والثناء نے 5 ایسی چیزوں کی طرف اشارہ کیا، ہمارے وہ رویے یا انہیں سیئات یا برے اعمال سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو قرآن پاک کا واضح حکم ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ جو بھی آپ کو خشکی یا تری میں جو فساد نظر آتا ہے نا جی، بحر و بر میں، یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے۔ تو جہاں حکمرانوں کی ذمہ داریاں ہیں وہاں کہیں نہ کہیں ہم بھی اپنی جگہ شرمندہ ہوں گے، اور اپنے اصلاح نفس کی طرف آگے بڑھیں گے تو چیزوں میں بہتری آئے گی۔ وہ بھی تو فرمایا گیا نا، اعمالکم اموالکم۔ بالکل درست فرمایا۔ رسول اکرم علیہ تحیۃ والثناء نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں ہیں۔ جناب عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے سب سے پہلے فرمایا کہ جب کسی معاشرے میں فسق و فجور یا بدکاری بالکل عام ہو جاتی ہے اور آپ اسے تسلیم کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اسے مستحسن سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر اس معاشرے پہ میرا رب طاعون کی بیماری جو ہے وہ نازل کر دیتا ہے اور لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آج اگر طاعون نہیں ہے تو کسی نہ کسی اور وبائی مرض کا ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آقا کریم نے یہ ارشاد فرمایا۔ دوسرا، رسول اکرم علیہ تحیۃ والثناء نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب آپ ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ویل للمطففین،
الذین اذا اقتالوا علی الناس یستوفون واذا قالوہم او وزنوہم یخسرون، کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب دینا ہوتا ہے تو اس میں خسارہ کرتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا جب ناپ تول میں کمی ہوتی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پہ عذاب نازل ہوا ہے۔ ابھی رسول اکرم کی رحمت کی وجہ سے میرے رب نے ہمیں بچا کے رکھا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ رب العزت ان پہ کیسے عذاب نازل کرے کہ آپ کی رحمت ان میں موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب ناپ تول میں کمی ہوتی ہے تو پھر مہنگائی بھی ہو جاتی ہے، قحط بھی آتا ہے، معاشی بدحالی بھی ہوتی ہے، اور وہی آج ہو رہا ہے۔ ہم اپنے بازاروں میں جا کے دیکھیں، بازار میں تو چلیں بڑے بڑے لوگ ہوں گے جو کروڑوں اربوں کا کاروبار کرتے ہیں، کسی دیہات میں محلے کی چھوٹی سی ہٹی پہ چلے جائیں تو وہ دکاندار بھی پورا دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ سب سے اہم رویہ ہے جس کی وجہ سے میرا رب ہم سے ناراض ہوتا ہے، اور رسول اکرم علیہ تحیۃ والثناء نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا۔ آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا جسے طاعون کہا جاتا ہے یا کوئی اور وبائی مرض ہے، تو پھر انسان اپنا ہوش بھی، اپنی عقل بھی، اپنی خرد بھی، ساری چیزیں انسان کھو دیتا ہے۔ اور پھر جب زکوٰۃ دینا لازم ہے، آپ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، تو پھر اس کے بدلے میں میرا رب کیا کرتا ہے؟ باران رحمت کو روک دیتا ہے۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا اگر زمین پہ چوپایوں کا خیال میرے رب کو نہ ہو تو زکوٰۃ کا انکار کرنے کی وجہ سے، عملی زکوٰۃ کے جو منکر ہیں ان کی وجہ سے ایک بارش کا قطرہ بھی میرا رب عطا نہ فرمائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسانوں کی وجہ سے نہیں، بہیمات کی وجہ سے یا چوپایوں کی وجہ سے، دابۃ الارض کی وجہ سے میرا رب ہم پہ کرم فرما رہا ہے۔ تو ان رویوں پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے، اور آپ نے جس طرح انٹرو میں اشارہ فرمایا اسراف اور فضول خرچی اس کی بنیادی وجہ ہے، اور ارشاد فرمایا گیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ہم نے شیطان کے بھائی تو نہیں بننا تھا اس دنیا میں آ کے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو جو مبذر ہے، فضول خرچی کرنے والا ہے، اسراف کرنے والا ہے، میرا رب اسے پسند نہیں فرماتا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم آج نمود و نمائش کے عادی ہو گئے ہیں، ہمیں یہ بیماری ہو گئی ہے کہ ہم ہر چیز زمانے کو دکھانا چاہتے ہیں۔ اب موبائل فون، ایک تو جو آپ نے فرمایا نا تعاون کی بیماری، ایک تو ہمیں اقتصادی تعاون لاحق ہے، اور دوسرا ہمیں یہ رسمیات کا اور رسوم و رواج کا تعاون لاحق ہے۔ حضور والا موبائل فون تو 50,000 کا بھی ہوتا ہے، ہم نے 6 لاکھ والا بھی استعمال کرنا ہے، تو نمود و نمائش ہماری اتنی ہوگی نا سارے کاموں میں، ہماری رسومات میں، شادی بیاہ کی تقریبات میں، کپڑے پہننے سے لے کر جوتے تک ہم برانڈڈ ہو گئے نا سارے کاموں میں۔ تو لگتا یہ کہیں نہ کہیں ہمارا رویہ جو ہے نا، اور اللہ پاک معاف فرمائے، شاید یہ بھی وجہ ہے کہ آج ہمارا عمومی معاشرہ حلال و حرام کی تمیز بھی بول گیا ہے، اور اس تمیز کی وجہ سے ہم جب معاشی بدحالی کا شکار ہوتے ہیں، اور میرے رب نے ارشاد فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، جو ہمارے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے پھر اس کی معیشت کو ہم تنگ کر دیتے ہیں، اور قیامت والے دن بھی میرا رب اس سے ناراض ہوگا۔ تو یہ چند بنیادی وجوہات رسول اکرم علیہ تحیۃ والثناء نے ارشاد فرمائی۔ اور آخری بات آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو ہم توڑ دیتے ہیں تو پھر میرا رب بھی ناراض ہو جاتا ہے، ہماری معیشت میں یہ حال ہو جاتا ہے، اور جب حکمران عادل نہیں ہوتے تو پھر باہمی خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے، جس میں آج ساری امت مسلمہ جو ہے وہ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ عباسی صاحب، مہنگائی کی جب ہم بات کرتے ہیں، ظاہر ہے اس کا ایک بڑی سطح پر تعلق تو ملک کی اکانومی سے ہے، بجٹ مینجمنٹ سے بھی ہے، لیکن اگر ہم اسی بجٹ مینجمنٹ کو ایک گھر کی سطح پر دیکھیں، ایک گھر کا جو بجٹ مینجمنٹ ہے، مثال کے طور پر تنخواہ دار طبقہ ہے، اس کو آج کل سب سے زیادہ مسائل ہیں، تو گھر کی بجٹ مینجمنٹ میں ایسی کیا چیزیں ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ رزق میں تنگی نہ آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا 92 نیوز کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ اچھا، سوال میں جس طرح آپ نے پہلے فرمایا کہ جس طرح ریاست بجٹنگ کرتی ہے اور سالانہ بجٹ بھی دیتی ہے، شارٹ ٹرم بجٹ بھی دیتی ہے، اسی طرح ایک انڈیویجول جو کسی گھر میں رہتا ہے یا جو انڈیویجول یونٹ ہے اس کی بھی بجٹنگ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اکنامکس میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کو میکرو اینڈ مائکرو اکنامکس سے تعبیر کیا جاتا ہے، جی، بٹ یہ اتنا زیادہ ڈفرنس ہے ان کے اندر کہ ان کا آپس میں تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ ریاست کے ریسورسز اور ہوتے ہیں، ریاست ریونیو بھی جنریٹ کر سکتی ہے، ریاست ٹیرف بھی لگا سکتی ہے، ریاست اور بہت سے طریقوں سے اپنی انٹرپرائزز سے بھی پیسے کما سکتی ہے، ریاست ایکسپورٹ بھی کر سکتی ہے، ریاست کے پاس اور بہت سے وسائل ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔
جہاں تک میرا آپ کا یا کسی ایک فرد واحد کا تعلق ہے، ایک گھر کا تعلق ہے، ایک یونٹ کا تعلق ہے، اور وہ بھی یونٹ ایک ایسے شخص کا جو کہ تنخواہ پر اپنا گزارا کرتا ہے، بالکل اس کے لیے بجٹنگ آج کے دور میں بہت زیادہ مشکل ہے. اس کی ریزن سن لیجئے گا. دیکھیں، ہم اپنی جتنی بھی الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتے ہیں اس کا ایک انرجی مکس ہوتا ہے، جس میں فاسل فیول ہے، جس میں نیوکلیئر ہے، جس میں گیس ہے، جس میں سولر ہے، جس میں ونڈ ہے. 1970s میں جب ہم الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتے تھے تو 70% ہم ہائیڈرو سے پروڈیوس کرتے تھے، اچھا، یعنی پانی سے، پن بجلی. آج 2025 میں ہم 16-17% کرتے ہیں، اور مور دین 60 to 63% ہم کرتے ہیں فاسل فیول سے، جو زیادہ مہنگی پڑتی ہے. اب یہ ہمیں فاسل فیول امپورٹ کرنا پڑتا ہے. اچھا، اب جب وہ فاسل فیول امپورٹ کریں گے تو اس پہ بھی آپ کو فورن ریونیو باہر جائے گا، جو پیسے آپ نے کمائے ہوئے ہیں وہ آپ امپورٹ پہ لگا دیں گے. تو ملک پہلے تو مہنگی بجلی بنائے گا، مہنگا پیٹرول خریدے گا، الٹرنیٹیو تو انرجی پہ ہم ابھی اس طرح سے ٹرانسفر نہیں ہو رہے. پھر جب میں ایک تنخواہ دار شخص اپنے گھر میں وہ مہنگی بجلی بہت سوچ سمجھ کے بھی استعمال کروں گا، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آج کے دور میں 130, 140, 150 یونٹس بھی آپ اگر کنزیوم کرتے ہیں، لیس دین 160 یونٹس بھی، تو آپ کا سردیوں میں بل بھی 6-7 ہزار روپے آ رہا ہے. ایسا ہی ہے، بالکل. ایک بات یہ تو آپ بجٹ کو مینج نہیں کر پاتے تنخواہ میں، پہلی چیز. دوسری چیز آپ دیکھیں کہ جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں تو پرائز کنٹرول ایڈمنسٹریشن کا کام ہے، حکومت کا کام ہے. حکومت نے اس کے لیے ایک لمبی فوج بھرتی کی ہے، سول سرونٹس کی بھی، اور ان کے ساتھ رینک اینڈ فائل بھی ان کے پاس ہے. کیا وہ مارکیٹس میں جاتے ہیں؟ ہر ایک دکاندار کا، آپ ابھی میرے ساتھ باہر نکلیں، ہم مرغی خریدنے جاتے ہیں، ایک گلی میں مرغی کا ریٹ اور ہے، دوسری گلی میں مرغی کا ریٹ اور ہے. میں آپ کو قسمیہ طور پہ روزے کی حالت میں کہہ سکتا ہوں، ٹوینٹل مارکیٹ لاہور کے اندر آپ صبح چلے جائیں، ٹوینٹل مارکیٹ کے اندر ہی آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ہول سیل پہ مرغی بیچ رہے ہیں، ریٹ اور ہے. ایسا ہی ہے، گورنمنٹ بالکل کہاں پہ ایسا ہیں ہی آپ؟ ہے. اگلے سٹیپ پہ آتے ہیں جی، ایک عام شخص اپنے گھر کا بجٹ کیسے مینٹین کرے. اس کے بعد اس نے اپنے بچے کسی اسکول میں تو داخل کروانے ہیں. بالکل. پبلک سیکٹر اسکولوں کا، کالجز کا اور یونیورسٹیز کا حال یہ ہے کہ ہم اس طرح سے توجہ نہیں دیتے. تو آپ جب اپنے بچے کو کسی پرائیویٹ گلی محلے کے اسکول میں پڑھائیں گے تو کیا وہ اسکول گورنمنٹ کے بجٹ سے تو نہیں چل رہا؟ نہیں. اس اسکول میں پرائیویٹ ٹیچر آ رہے ہیں تو کیا آپ کے بچے کی اسکول کی فیس نہیں ہوگی؟ آگے آ جاتے ہیں. اب ایک گھر ہے نا، ہم گھر کی بات کر رہے ہیں، گھر میں گروسری کی بھی ضرورت ہے. بالکل. یعنی آپ مہینے کی ایک گروسری کرتے ہیں جو آپ اکٹھی تیل، گھی، آٹا، چینی، دالیں، سرف، یہ بیسک آئٹمز ہیں، اکٹھی لے آتے ہیں. ڈیلی کی سبزی اور باقی چیزیں، دہی دودھ تو آتا رہتا ہے. ایسا ہی. اب آپ گروسری کرنے کسی بھی گروسری سٹور پہ چلے جائیں، مجھے گورنمنٹ کے یوٹیلیٹی سٹورز پہ لے جائیں، 4 یا 5 ڈاکٹر صاحب افراد کا گھر ہو، 25,000 سے نیچے کی گروسری، میں جو جرمانہ دیں گے لائیو ٹی وی پہ گورنمنٹ کو دینے کو یہ بھی ابھی کم کہا ہے آپ نے. میں بہت معقول طریقے سے بات کر رہا ہوں، ایک عام تنخواہ دار شخص کی بات کر رہا ہوں. آگے چلتے ہیں جی. ڈیلی آپ نے سبزی خریدنی ہے، دہی خریدنا ہے، انڈے خریدنے ہیں. میں کہتا ہوں جی آپ نے کچھ بھی نہیں خریدنا، آپ نے 1-2 وقت کا کچھ تو بنانا ہے. اس کے لیے آپ کو 1,000 سے 1,500 روپے اس کے لیے چاہیے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخص جو 80,000 70,000 روپیہ کما رہا ہے، بجٹ 2 لاکھ روپے سے اوپر کا اس کے گھر کا نکل رہا ہے، تو وہ کیسے اس کو بہت مینج بڑا کرے گا؟ مسئلہ ہے. اس کو ریاست کے ساتھ آپ مینج نہ کریں. انشاءاللہ آپ جب نیکسٹ مجھ سے ریاست پہ سوال پوچھیں گے تو میں یہ بھی آپ کو سٹیٹسٹیکل سروے سے بتاؤں گا کہ ریاست مہنگائی کرنے پہ کیوں مجبور ہے. ریاست کی مجبوری بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر. جی صحیح. جناب رائے صاحب، زکوٰۃ اسلامی اقتصادیات میں اور معاشیات میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. ہمارے ہاں جو نظام زکوٰۃ ہے، آپ کو تو براہ راست اس فیلڈ سے وابستہ ہیں، آپ کے تجربات ہیں، مشاہدات ہیں، اس پر کچھ روشنی ڈالیے. آپ مطمئن ہیں اس سے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہم نے کر دیا ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ نظام زکوٰۃ نام کی چیز تو ہے ہی کوئی نہیں. دیکھیں یہ جتنی باتیں اب تک 2 ہمارے مہمانوں نے کی ہیں اور ہائیلی کوالیفائڈ ہے. میں تو جب آپ نے انٹرو کرایا تو میں دیکھ رہا تھا کہ میں ڈاکٹروں میں گرا ہوں. ہر طرف ڈاکٹرز مریض ایک. ہاں، ایک میں مریض سمجھ لیں، خیر ڈاکٹر سمجھ لیں. سر بات یہ ہے کہ یہ جس نظام سے ہم چاہتے ہیں نا کہ یہ گاڑی چلے، اس کا انجن ہو گیا سیز. جب تک آپ انجن اس کا نیا نہیں رکھتے، وہ بالکل یہ گاڑی چلنے کے قابل نہیں رہی. ٹھیک ہے. دیکھیں زکوٰۃ کے لیے مطلب بنیادی چیزیں جو ہر ریڑھی والے کوئی پتہ ہے، ان پڑھ کوئی پتہ ہے، سال آپ اگر صاحب نصاب رہتے ہیں
पहली दफ़ा जब आप साहिब निसाब होते हैं और साल के बाद आपने पहली ज़कात देनी। अच्छा, मेरे पास आपने 10 लाख रुपए अमानतन रखवा दिया कि जी मैं कहीं जा रहा हूँ, महीने बाद ले लूँगा। मैंने कहा यार घर में कुछ चोरी डकैती ना हो जाए जी। मैंने बैंक में रख दिया, यकम रमज़ान आ गया, उन्होंने 2.5% काट लिया, आपने कहा जी पैसे दें, मैंने कहा डॉक्टर साहब ज़कात कट गई है। तो ये तो आपका सिस्टम है। नंबर 2 ये है कि ये तो बुनियादी उसूल के खिलाफ, बुनियादी उसूल के खिलाफ है। और बदकिस्मती देखिए कि हमारे कितने लोग इस पे बात करते हैं, मतलब हमारी देखे ना फजाइल पर ज्यादा तवज्जो है, ऐसा ही है। जो असल पिन पॉइंटेड अमली मसाइल जो हैं, उस पे तो बात ही हम कोई नहीं करते। मतलब 90% आप देखेंगे हम इधर उधर की बातें करके आते हैं, हदीसें सुना के फजाइल की। भाई वो तो है कि जब आप पहले तो देखें ना बकरी है ये कुत्ता है जी, तो फिर अगली बात करेंगे भाई ये हलाल है तो उसमें से आपने कितनी बोटियां और मैंने कितनी बोटी। अच्छा, दूसरा मैंने 10 लाख रुपए रखे बैंक में जी। अगर काम है तो मैं 1 करोड़ कर देता हूँ, आप परेशान हो रहे हैं। बेहतर है, कर दे, बेहतर तसल्ली हो जाए। तसल्ली जरा बंदा करोड़पति सा फील करता है। अच्छा, मैंने 1 करोड़ रुपया बैंक में रखा, बैंक ने मुझे उस पर 10 लाख सूद दिया और यकम रमज़ान आ गया, अब बैंक मेरी 1 करोड़ 10 लाख पे ज़कात काटता है, यानी सूद पे भी ज़कात काटता है। अच्छा, इसको ये तो एक तमाशा है, तो अजीब मतलब ये तो मैं कहता हूँ अल्लाह माफ़ करे। देखिए ना, ये वो चीज़ें हैं जिनके खिलाफ हमें बात करनी चाहिए, ये वो चीज़ें हैं जिनके खिलाफ हमें जुलूस निकालने चाहिए, ये वो चीज़ें जिनके खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए। जो जिसकी कैपेसिटी है इस पर बात करे और खुल के बात करे। अब आ गया इस्लाम का निज़ाम ज़कात। ये तो मैंने कहा जनरल ज़ियाउल हक भाई ने कहा कि चलो भाई एक निज़ाम ज़कात भी। और देखिए अब हम ज़ियाउल हक को कब तक पीटेंगे? 1988 में वो अल्लाह के यहाँ चले गए, 88 के बाद अब नई सदी चढ़ गई है। 88 का जो बच्चा पैदा हुआ था अब वो डॉक्टर साहब 36-37 साल का है, साहिब औलाद है। साहिब औलाद अगर टाइम से शादी होती दादा बन चुका होता। तो अभी तक देखिए हम अंग्रेजों की जान भी नहीं छोड़ना चाह रहे थे। वो एक बार टीवी प्रोग्राम में उनका लाड में कर ले, मैं भाई जान छोड़ दे, 70 साल से कुछ तब्दीली नहीं की, उससे आपको पकड़ा हुआ इस्लाह नहीं की। सर आप नया सिलेबस बना लें, नई किताबें लेके आए, तो लाड मिकाले ने या तो वो वहां से कोड़ा पकड़ा होना। अच्छा, अब इस्लाम का निज़ाम ज़कात है, इस पर भी बदनसीबी ये है कि हमारी बड़ी कम ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे बड़े जय्यद स्कॉलर्स हैं, बाकी है। मैंने उलमाए कराम से पूछा एक दफ़ा, मैंने कहा जी आप ये लोग ज़कात क्यों नहीं देते? अच्छा, उन्होंने कहा जी हम तो बड़ी तरगीब देते हैं। मैंने कहा जी देखिए ना, ये आपका एक सफ़ा, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये 20%, इस पे आप कहते हैं आप ज़कात दें, ठीक, इस पे आप कहते हैं ज़कात हमें दें, ठीक है। तो ये तरतीब आप उल्टी करें, पूरा सफ़ा ये करें कि ज़कात। अब देखिए ज़कात की मैं एक चीज़ सिर्फ आपको अर्ज़ करता हूँ, बाकी डॉक्टर साहब मुझसे बेहतर बात कर लेंगे। एक हदीस है बुखारी शरीफ में जी, और ये कुरान के जो हमें पता है कि भाई अगला जहान जब आएगा, मतलब हिसाब किताब शुरू होगा, काफिर तो गए ना साइड पे। अच्छा, एक वो भी तबका है कि नहीं जी उनके नेक अमाल, तो मैंने कहा जी कुरान में तो कोई नहीं लिखे हुए, कुरान में तो नहीं। एक डीआईजी आज सर्विस हमारा कलीग है, ऐसे को बात हो रही थी ट्रेनिंग सेशन पे, तो उसने कहा जी देखिए आप ये कहते हैं अगर मदर टेरेसा जाएगी ना दोजख में, तो मैं तो फिर दोजख में जाना प्रेफर करूंगा। मैं कहा जी फिर तुसी तैयारी करो, तुसी भैन भरा उधर ही जाना है। पर देखिए ना, पहले तो है ना कि जो लोग ईमान लेके आए, आपका अकाउंट ही नहीं खुला। देखिए ना, आप एक बैंक की बजाय किसी दुकानदार को जाके डेली पैसे पकड़ाएं और बैंक वाले से कहें मेरे खाते में कितने पैसे हैं, वो कहेंगे भाईजान हमें आपने दिए ही नहीं। पहले जब तक आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ेंगे, अच्छा काफिर तो होगा जगले जाना लग। अब आगे मुसलमान। अच्छा, मुसलमानों का वो जो सूरत हम सबको आती है अलकारिया तो मलकारिया, उसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे अमाल को तोला जाएगा, जिसके नेक अमल होंगे मुसलमानों के उसको जन्नत में, और जिसको बदियाँ ज़्यादा होंगी, बुरे अमाल ज़्यादा होंगे, वो दोज़ख में जाएगा, सज़ा भुगत के वो भी जन्नत में। ज़कात एक वाहिद अमल है कि जैसे ही इंसान ज़िंदा होंगे उस वक्त जिस बंदे पे ज़कात वाजिब थी, फ़र्ज़ थी कि वो पे करे और उसे नहीं पे की, उसका अज़ाब स्टार्ट हो जाएगा। अल्लाह, अभी हिसाब किताब नहीं हुआ। ये डॉक्टर साहब मुझे वेरीफाई करेंगे कि ये बुखारी की हदीस है, और ये बहुत अनफॉर्चुनेटली बहुत कम कोट की जाती है, बहुत वाकई। सर उसकी लितर परेड शुरू हो जाएगी, और जो कुरान पाक में सख्त तरीन अज़ाबुन अलीम, यानी जिसको अल्लाह कहता है कि दर्दनाक अज़ाब है, आप सोचें ना वो किस तरह का अज़ाब होगा। और मालिक यौमिद्दीन, वो एक दिन जो है वो हमारे 50,000 साल के बराबर है, 50,000 ईयर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। अच्छा, उनको वो जो भी ज़कात ना देने वाले लोग हैं जिन पे वाजिब थी, फ़र्ज़ थी, नहीं दी, उनको वो 50,000 साल अज़ाब होगा। उसके बाद उनके अमल तोले जाएंगे, हो सकता है वो 90% लेके जन्नतुल फिरदौस में चले जाए, लेकिन ये सजा भुगत के जाएगा। सर इतनी ज्यादा सख्ती इसमें है। अच्छा, अब आ गया हमारा, अब मुझे 2 मिनट और जी आप फरमाइए। इस वक्त हमारा जो गला घूटा हुआ है, जो महंगाई की रीजंस में से एक मेन रीजन है, और जो पूरी कौम को एक जैसे कहते हैं तोक है, हाँ जी, वो हमारा टैक्स का निज़ाम। और रट्टा ये लगा हुआ है, जिधर बैठेगे जी आप टैक्स नहीं देते, आप टैक्स नहीं देते। भाई एक ऑक्सीजन पे रह गया हॉस्पिटल में, तो वो भी टैक्स है। सारे सूरज की रोशनी शायद बच गई है।
مطلب دنیا کی کوئی چیز آپ مرنے والی میڈیسن سولر پہ شروع ہاں جی سولر پہ ہے، مطلب جو ایسے پتہ لگ جائے نا، آنے کیا پتہ سلام لینے میں بھی لگ جائے، ہینڈ شیک کریں گے تو 10 روپے ہوں گے، ایسے کریں گے تو 20 روپے ہوں گے، لگا ہوا ہے نا، لگا ہوا۔ اچھا ٹیکس پہ تو تماشا ہے۔ ایک دفعہ میں نے کمپیریزن کیا، جب یہ 3400 ارب روپے کہتے تھے نا ایف بی آر والے، آپ کو 7-8 ہزار پہ چلے گئے، اب کتنے پہ چلے گئے؟ 7-1 ہزار تقریباً۔ اچھا ٹارگٹ انہوں نے صبح 12-13 ہزار۔ سر یہ سارے جعلی فگرز ہیں، میں ایف بی آر والے ہمارے دوست ہیں، ہمارے کلیگز ہیں، میں نے ایسے سامنے بٹھا کے ان سے بات کی ہے، میں نے کہا جی آپ مجھے یہ ثابت کر دیں کہ آپ کی فگر ٹھیک ہے، اور میں نے ثابت کر دیا کہ یہ جعلی فگرز ہیں۔ اچھا جب یہ 3400 ارب روپے کہتے تھے کہ ہماری ساری قوم کا ہم نچوڑ کے ٹیکس 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 ٹیکس، تو 3400 ارب، ایکچوئل انکم تھی 1500، باقی جو ہے نا وہ جعلی فگر تھے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ اجازت دیں میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، اور آپ میں سے جو چاہے مجھے بتا دے، اگر غلط ہے تو ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں وہ بتا دیں، کوئی پاکستانی باہر کا امریکہ کا بتا دے۔ میں گورنمنٹ آفیسر ہوں، مجھے تنخواہ دیتی، آپ گورنمنٹ ہیں، آپ کا نام گورنمنٹ رکھ لیتے ہیں، آپ مجھے دیتے ہیں تنخواہ، نہ کریں میں بہت سخت ہو جاؤں گا۔ نہیں ہم چاہتے ہیں آپ جیسا سخت آدمی آئے۔ اچھا آپ مجھے سر تنخواہ دے رہے ہیں مثلا 5 لاکھ، اور مجھے آپ کہتے ہیں آپ 1 لاکھ مجھے واپس دیں، اور وہ ہے ٹیکس، اور آپ خوش ہوتے پھرتے ہیں کہ آج میں نے 1 لاکھ کما لیا، بھی آپ مجھے دے ہی 4 لاکھ دیتے ہیں۔ میں نے ان سے یہ کہا بھی آپ ایسے کریں، جتنے نیب کاسد ہیں، ڈرائیور ہیں، کلرکس ہیں، سب کی تنخواہ کریں 20-20 لاکھ، اور 19.5 لاکھ ٹیکس لے لیں، لیکن لکھنا ہی ہے نا کاغذوں میں، اور ایسے کاغذ لہراتے پھر آج اتنے ارب کا ٹیکس۔ رائے صاحب میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ میرا حال ہی میں پینشن میں نے لی ہے، اور آپ مجھے چھیڑیے گا نہیں، میرے آنسو نکل آئیں گے، آپ جلدی جلدی آگے نکل چلیے۔ نہیں آپ نے بتا دیا، آپ نے ساری کہانی بیان کر دی ہے۔ اچھا سر میں نے یہ دیکھا کہ وہ جو 1500 ارب پوری قوم کو نچوڑ کے، اور ہر چیز میں کاروبار میں رکاوٹ، لوگوں کی پریشانیاں، ڈپریشن، اور کیا کچھ اسے کرپشن، رشوت، سب۔ میں نے زکوٰۃ پہ ورکنگ کی کہ اگر زکوٰۃ کا نظام کیا جائے تو کتنا بنتا ہے؟ سر وہ بنتا تھا 15,000 ارب۔ اچھا یعنی اس کا مطلب یہ ہے آخری فکرہ کہ آپ جتنی انکم آج لے رہے ہیں، یہ ساری کرپشن اور نچوڑی کر کے، اور ساری تباہی بربادی، ہر بندے کو پریشانی، اس سے 10 گنا زیادہ ایک سنگل ڈے میں اللہ نے کبھی ہمیں موقع دیا۔ سب سے پہلا کام یہ ایف بی آر ختم کرنا ہے، اور نظام زکوٰۃ جو ہوگا، اصل نظام زکوٰۃ، آپ کو پتہ ہے ڈینمارک کا جو کس صوبے میں جانا چاہتے ہیں؟ سر اللہ تعالیٰ میں موقع دے گا انشاءاللہ۔ سر میں عرض کروں کہ ایف بی آر جو ہے ڈینمارک کا، اس کے وہ ایسے ایک پلازا ہے، اس کا نام ہی سکات ہے، SAKT، کمال ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ واحد حل ہے ریونیو جنریشن کا، خرچے پہ ہم بعد میں آتے ہیں۔ جی آتے ہیں۔ ڈاکٹر جمیل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، مہنگائی کے براہ راست اثرات میں ایک تو یہ بھی ہے کہ اشیاء خورد و نوش کی ظاہر ہے کہ قیمتیں جو ہیں وہ بہت اوپر چلی جاتی ہیں، ایسے میں ظاہر ایک بیلنس ڈائٹ ہماری صحت کی ضامن بھی ہوتی ہے، تو ہم اپنی روزمرہ کی ڈائٹ میں ایسے کیا انگریڈینٹس ایڈ کریں جو کہ افورڈیبل بھی ہوں، اور اس سے ہماری جو ڈائٹ ہے وہ بھی کسی حد تک بیلنس ہو جائے؟ بہت شکریہ جی۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ جتنی بھی ابھی تک ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو میرا خیال ہے کہ مہنگائی کا ایک بڑا ایشو جو ہے وہ ہمارے ہاں خود ہم جو زندگی کرنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے دیا نا، ہم اس سے غافل ہوئے پڑے ہیں، یا اس ٹریک پہ نہیں ہیں۔ جی مثال کے طور پہ کہ مہنگائی جو ہے وہ آج ایک دن میں نیچے آ سکتی ہے۔ اگر میں بازار میں کوئی چیز لینے کے لیے جاتا ہوں تو مجھے اگر ٹماٹر جتنے آج میں نے ہنڈیا میں ڈالنے میں اتنے ٹماٹر خریدتا ہوں، میں اتنی چیز لیتا ہوں جو مجھے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں از کا طعامن، عمدہ اور تر و تازہ کھائیے۔ سبحان اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 کہ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ، کہ اے انسان اپنی خوراک کھانے اور پینے والی چیزوں پہ غور کرو، یہ قطن گلا سڑا تو نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہ ساری چیزیں، مطلب میری اگر استطاعت 5 کلو ٹماٹر کی ہے تو میں کہتا ہوں 5 کلو دے کے گھر دے کے جان چھڑائیں، وہاں سے ایک ٹماٹر ہم گلا سڑا لینے کے تیار نہیں ہیں، وہ نکال دیں گے، لیکن گھر لا کے فریج میں رکھ کے ہم اس کو گلنے سڑنے کے عمل سے گزار رہے ہیں۔ جتنی چیزیں ہم زیادہ ایک دن میں ہفتے کا راشن خریدیں گے، مہینے کا خریدیں گے، تو مارکیٹ میں کیا ہوگا؟ شارٹیج ہوگی۔ اور اگر ہم روزانہ تازہ، عمدہ اور تر و تازہ کے فارمولے کے مطابق آئیں گے سے تو تندرستی بھی رہے گی، اور ہمارے مسائل بھی جو ہے نا وہ بھی نہیں ہوں گے، اور اس پہ پھر جو بعد میں جو بیماریاں، جو اس پہ بھاری ٹیسٹ، پھر اس کے اوپر جو دوائیوں کا خرچہ، اور پھر ایک ایسا طریقہ علاج ہمیں چپک گیا ہوا ہے کہ جس میں کوئی کسی بیماری کا کوئی علاج کوئی نہیں، اور ساری قوم اس کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ اور میں یہاں پہ ایک اور بھی بات کرتا چلوں کہ جو لوگ اس وقت صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات
دینے کے چکر میں ہیں. وہ بڑے بڑے ہولڈنگ بورڈ اس وقت ہم چھتوں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے 56 لاکھ لوگوں کا علاج کر دیا, تو کوئی یہ پوچھنے والا نہیں کہ 56 لوگ بھی ان میں سے ٹھیک ہوئے, اور زکوٰۃ ہماری جو ہے وہ اربوں روپے کروڑوں روپے اس کو چلی گئی, اور اگلے پھر وہ مانگنے کے چکر میں. ہم اپنی صحت کو, اپنی تندرستی کو بحال کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں, کیسے کرنا ہوگا, زندگی کرنے کا طریقہ جو ہے نا اس پہ آنا پڑے گا. تو چیزیں تھوڑی خریدیں گے, عمدہ اور تر و تازہ پہ رہیں گے. فریج کی بات تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے گھروں میں ایک فریج کے اندر جو سامان پڑا ہوتا ہے وہ شاید بہت تھوڑا سا ہوتا ہے, لیکن اس کے اوپر جو ہمارا بل بن رہا ہوتا ہے, بجلی کا جو انرجی کرائسس ہو رہا ہے, وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. تو ہم اپنے آپ کو, مہنگائی کو اور ان مسائل کو, خواتین جو ہیں وہ آٹا تازہ گوند کر اگر پکانا شروع کریں تو بیماریاں بھی نہیں ہوں گی, مسائل بھی نہیں ہوں گے. لیکن آٹا گوند کے اگر فریج میں رکھنا ہے اور 2 کلو آٹا گوند کے فریج میں رکھا ہے, اور وہاں سے جو بیڈ بیکٹیریا اور جو بیماریاں اور جو تعفن آئے گا اس سے جو مسائل پیدا ہوں گے وہ تو ایک سائڈ پہ, لیکن فریج کے اوپر جو اس پہ خرچہ آ رہا ہے, اگر وہ 1000 روپیہ بھی پر ڈے نکل رہا ہے تو پھر ہم کیا کفایت شاری کریں گے, یا ہم کس طرح سے اپنے گھر کو وہ چلائیں گے. جہاں تک آپ کا سوال تھا خوراک کے حوالے سے, آج ہم پیزا کھانا چاہتے ہیں, آج ہم برگر لینا چاہتے ہیں, وہ 800, 1000, 1500 روپے کا, لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوراک ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب خوراک تھی, وہ کدو جو ہے وہ اس وقت کھانا نہیں چاہتے, چونکہ وہ کہتے ہیں جی بچے ہمارے نہیں کھاتے. بچوں کو عادت کس نے ڈالی؟ ماں باپ. ہم نے جس طرح کی عادت ڈال دی, ہم نے اس طرح سے دیکھنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جی مرغی, ہم نے چکن روز کھانا ہے جو اپنی ٹانگ پہ نہیں کھڑی ہوتی اور اس کی ٹانگ کے لیے ہم لڑ رہے ہوتے ہیں. مسائل وہاں سے آئیں گے. ہمیں سادہ خوراک پہ رہنا ہے, عمدہ اور تر و تازہ پہ رہنا ہے, بیماریاں کم ہوں گی. لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور الحمدللہ میں کافی عرصے سے ہم اسکول, کالج, یونیورسٹیز میں, گورنمنٹ کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں, پولیس ڈپارٹمنٹ ہوگی اور مختلف جگہوں پہ ہم ان کو 400-500 لوگوں کو اکٹھی جگہ پہ ہم اس کو اللہ کا نظام سے جو ہے وہ ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں جا کے, اس لیے کہ لوگوں کو اس وقت ہم نے ویکسین, حفاظتی ٹیکے, بہت کچھ کر کے دیکھ لیا, اس سے بیماریاں نہیں رک رہی بلکہ تعداد اور بڑھتی چلی جا رہی. تو ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا اپنا ایک نظام صحت ہے. اللہ نے ایمبریالوجی انسان کی جس طرح سے اس نے پیدا کیا ہے, وہ جو ایمبریالوجی ہمیں میڈیکل سائنس میں, میڈیکل کالج میں پڑھائی جاتی رہی, وہ قرآن کے اندر موجود ہے اور اسی ترتیب سے موجود ہے. تو جس اللہ نے ہمیں کائنات میں بھیجا ہے, بے یار و مددگار نہیں چھوڑا, قرآن دیا, زندگی کرنے کا ایک طریقہ دیا, اصول, پرنسپلز دی, ہم اگر ان کے قریب آ جائیں تو پھر یہ مسائل, بیماریاں سب ختم ہو سکتی ہیں, مہنگائی بھی ختم ہو سکتی ہے, اور ہم سے تو تندرستی کی راہ پہ واپس آ سکتے ہیں. خوراک میں مطلب وہ بات آ گئی کہ ہم سبزیوں کو فالو نہیں کر رہے, ہم گوشت کو زیادہ, اور اس میں بھی چکن اور انڈا وہ ہم لینا چاہتے ہیں جس انڈے سے بچہ بھی نہیں نکلتا, اور وہ انڈا کھا کر ہم بے شمار بیماریاں. یہ جو ہم نے ایک بات سنی کہ جی سنڈے ٹو منڈے روز کھاؤ انڈے, تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ سنڈے ہو یا منڈے مت کھاؤ انڈے, اچھا مت کھاؤ انڈے, اس لیے کہ جس انڈے سے, جو انڈا جس انڈے سے اگلی نسل نہیں بن سکتی, بچہ نہیں بن رہا, ہم وہ 300-400 روپے جو ہے وہ درجن لے کر ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں. تو ہماری خوراک, ہمارا طرز زندگی سارے کا سارا وہاں سے غلط ہو گیا. فطرت اور نیچر کے قریب رہنا, اور نیچر یو آر فیوچر اینڈ روڈ میپ فار لائف, اللہ سے ہیلتھ سسٹم پورا قرآن کے اندر موجود ہے. ہم اس کو فالو کریں, اتنا پکائیں جتنا آج ضرورت ہے. تو مارکیٹ میں دکان والا جو ہے اس کے پاس کافی بچ جائے گا, پھر پیچھے منڈی کے پاس بھی بہت زیادہ بچے گا, تو کیا ہوگا, مہنگائی ہماری آٹومیٹکلی سستی ہو جائے گی. ہم فروٹ والے کے پاس اس وقت جاتے ہیں, جو خربوزہ رمضان شروع ہونے سے پہلے 100 روپے تھا, آج وہ 250 روپے بک رہا ہے. بھائی ہم نہ لیں نا, ہم نے ایک دن نہیں لیتے تو کون سی قیامت آ جائے گی نا, ایک دن میں 2 دن میں, اس کے بعد جب پیچھے گلنے سڑنے کا اور وہ جو ذخیرہ اندوزی اور اس کے جو مسائل ہیں آٹومیٹکلی نیچے آئے گا. سر نے بات کی مجسٹریٹ یا ان کی, تو وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کسی کے پاس کوئی ریٹ لسٹ نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ چلیں گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ جا کر اس کو ریٹ لسٹ کو یقینی بنا دیں, ریٹ لسٹ لگی ہوئی ہے اور اس کے مطابق لوگوں کو یہ کہا جائے کہ ریٹ لسٹ کے مطابق خریدیں. تو اب وہ کہتے ہیں جی, ریڈی والا کہتا ہے جی ریٹ لسٹ تو میرے پاس نہیں. میں کہا جی وہ کیوں؟ کہتا ہے جی وہ تو بندہ دینے نہیں آیا. میں کہا آپ کون سے 18ویں گریڈ کے آفیسر ہو کہ آپ کو ایک بندہ لسٹ دینے کے لیے آئے گا. سو ہمیں خوراک, اس میں بھی آپ دیکھیں نا, پیزا, برگر, شاورما, فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, فروزن فوڈ, کولڈ ڈرنکس, ڈبوں کے جوس, ڈبوں کے دودھ, اور ہم ان ساری چیزوں پہ جس طرح سے چلے گے یہ ہمیں بیماریاں دے رہی ہیں. بالکل. اور ہوتا یہ اس وقت جو دیکھنے میں ہمیں مل رہا ہے کہ ایک پیشنٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے اور 10 لوگ اس کو پوچھنے جاتے ہیں, تو باہر ایک صف کے اوپر یا کسی جگہ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کا حال پوچھنے کے لیے آئیں,
اور وہ باہر بیٹھ کر پیزے برگر شاورمے کھا رہے ہوتے ہیں, اور 4 دن کے بعد وہ اندر ایڈمٹ ہوتے ہیں اور اندر والا جو ہے وہ باہر ان کے انتظار میں باہر بیٹھا پیزا کھا رہا وہی کھا رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہماری جو ہے نا وہ ساری کی ساری غلط ہیں. ہمیں فطرت اور نیچر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوراک ہے, جن چیزوں پہ ہمیں کرنا چاہیے ہم اس کو نہیں ہے. جیسے کھجور ہے افطاری کے وقت, اور کھجور واحد ایک ایسا پھل ہے جو آپ کا بڑا سپیڈلی آپ کی پوری باڈی کے اندر جو ہے وہ آپ کے خلیوں تک, ایون آپ کے بون میرو جو ہڈی کے اندر گودا ہوتا ہے اس تک 1-2 منٹ میں جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے. اس سے اچھی خوراک نہیں. لیکن ہم پکوڑے کھانا چاہتے ہیں, سموسے لینا چاہتے ہیں, کچوریاں لینا چاہتے ہیں, دہی بلے لینا چاہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ٹھنڈے مشروب لینا چاہتے ہیں. تو پھر سر ہسپتال بھی ادھر ہی ہیں, پھر بیماریاں بھی ادھر ہی ہیں, گھر کا بجٹ کیا کرے گا, کوئی کیسے. بجا فرمایا آپ نے بالکل. ناظرین کرام, ہمیں کمرشل بریک پہ جانا ہے, تھوڑا سا وقفہ, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہو رہے ہیں. ذرا آپ کچن کا رخ کرتے ہیں, افطار کا وقت نزدیک ہے. منیرہ بتائیے کہ کہاں تک پہنچی آج کی تیاری؟ جی سب سے پہلے تو جو تھا چکن بلیک پیپر, اس کی میں نے چکن کو میرینیٹ کیا تھا اور اس کو میں نے فرائی کر کے نکال کے رکھ لیا. جو ویجیٹیبلس تھیں وہ بھی میں نے ہلکا سا اسٹر فرائی کر کے اس کو بھی سائڈ پہ رکھ لی ہے. ان سب کو میں مکس کروں گی جب افطاری کا پہلا ٹائم ہوگا, کیونکہ چائنیز کھانے میں یہ خاصیت ہے کہ آپ کو ریڈی ٹو کوک آپ کو سرو کرنا پڑتا ہے. اگر آپ پہلے سے رکھ دیں گے تو اس کا ذائقہ, اس کے منرل سب اس کا وہ آپ کو لذت نہیں رہے گی, ٹیسٹ لیس ہو جائے گا. تو یہ سب چیزیں میں نے اس کی بنا کے رکھی ہیں. ساس اس کی ریڈی ہو رہی ہے, اور جو چکن ایگ فرائیڈ رائس تھے اس کا بھی میں نے انڈوں کو اس میں ویجیٹیبل میں نے مکس کر کے وہ بھی بنا کے رکھ لیا. اچھا, کہتے ہیں کہ جو ایگ فرائیڈ رائس ٹھیک سے بنا لے وہ سارے چائنیز کھانے اچھے بنا سکتا ہے. جی بالکل, کیونکہ اس کی ایک ٹپ ہے کہ ہم جب انڈا ڈالتے ہیں تو ہم فٹافٹ چمچ فوراً ہلا دیتے ہیں. اچھا, تو وہ نہیں ہم نے کرنا. ہمیں جب انڈا پھینٹنا ہے نا تو اس میں جب ایڈ کر دینا تو اس کو 5 منٹ دینا ہے کہ وہ پورا ایز اٹ از ہو. اس کے بعد ہمیں اس کا قیمہ بنانا ہے. یہ تو بڑی ساری سبزیاں ایڈ کرنی ہے, تو پھر وہ اس کا یلو کلر آتا ہے. ادروائز وہ انڈا جو سے وہ آپ فوراً جب چمچ ہلا دیتے ہیں نا تو وہ پھر انڈے کی وہ لک نہیں آتی ہے, پھر صرف انڈے کا فلیور ہی آ رہا ہوتا ہے. تو ہمیں یہ انڈا چاہیے ہوتا ہے جو ہمیں رائس کے اندر ایڈ کرنا ہے. تو یہ ویجیٹیبل سب تب میں سرو کروں گی, ایڈ کروں گی جب افطاری کا ٹائم قریب آئے گا. اس کے ساتھ چکن کچوریاں میں ساتھ بنا رہی ہوں, اور اس کی جو خاص بات ہے کہ اس کی فلنگ اس کی بہت ٹیسٹفل ہے, بچے بہت پسند کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اس کی جو یہ بناتے ہوئے ٹوٹتی نہیں ہے. اس کو ہم بیک بھی کر سکتے ہیں. اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 170 درجہ حرارت کے اوپر میں اس کو ابھی فرائی کروں گی, اور اگر آپ اس کو تھوڑی دیر بعد رکھ دیں گے تو پھر اس کے چانسز ہیں کہ یہ آپ کی کچوری میلٹ ہو جائے گی. آپ نے جیسے ہی فروزن آپ نے بنانا ہے, نکالنا ہے, اور اس کو ریڈی ٹو آپ نے کوک کر لینا ہے. اس میں نے 2-3 پیس ابھی نکالنی ہے, اور اس کی جو خاص بات ہے کہ یہ ٹوٹتی نہیں. اس کو ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو میں ابھی فرائی کروں گی. جو آئل ہے وہ پری ہیٹڈ ہے اور ٹھنڈا آئل نہیں ہے. اگر آپ ٹھنڈا آئل میں ڈالیں گے تو پھر اس کے چانسز ہیں کہ اسے خراب ہو جائیں گے. یعنی لازمی طور پر پہلے سے آئل گرم ہونا چاہیے. جی بالکل گرم ہونا چاہیے. اتنا گرم ہو, اتنا بھی گرم نہیں ہو کہ آئل آپ کا بالکل ہی آپ کی کچوری ڈالتی اس پہ وہ براؤن ہو جائے. اور دوسری یہ کہ اگر آپ اس کو بیک کرنا ہے تو ہلکی سی بٹر پیپر پہ ٹرے پہ آپ بٹر پہ لگائیں اس کو, بٹر پیپر رکھ کے آئلنگ کر کے نیچے اس کی, تو آپ اس کو 370 درجہ حرارت کے اوپر آپ اس کو بیک کر سکتے ہیں. اچھا, یعنی فرائی بھی کر لیں اور بیک بھی کر لیں, دونوں کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ اس کو آج کل ہم ایئر فرائر میں بنا سکتے ہیں. صحیح, تو اس کو تھوڑا سا اس کو ہم ٹائم دیں گے. اب اس کو میں نے اس میں کچوری کو اس میں ڈال دیا ہے. اب یہ اس کو تقریباً 3 منٹ میں دوں گی ایک سائڈ پہ, پھر اس کو میں ٹرن کر لوں گی. تو 7 منٹس ٹو 10 منٹس یہ اچھی طرح سے کچوری اندر تک پک جائے گی. تو یہ کچوری آج کے ساتھ ساتھ بن رہی ہے. بہت خوب, بہت عمدہ, بس اب اللہ کرے کہ آج ہمیں جمیل صاحب کچھ ذرا رعایت دے دیں, اجازت دے دیں. ہاں, رعایت اور اجازت عطا فرما دیں. جناب ڈاکٹر بخاری صاحب, یہ جو معاشی ناہمواری ہے اور ناانصافی ہے اور استحصال ہے اور مہنگائی ہے, اس کے کچھ کارندے بھی ہیں. اس میں رشوت ہے, ناجائز اور حرام ذرائع آمدن ہے, ملاوٹ ہے بطور خاص. کیا فرماتے ہیں آپ؟ زورے والا, پہلا سیشن ماشاءاللہ بڑا شاندار ہوا, اور میرے فاضل پینل نے اس حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے, اور خاص طور پہ رائے صاحب نے تو بڑی دلیرانہ اور دل برانہ اپنی رائے ہمیں دی ہے. اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. زورے والا, جب ہم ذرائع آمدن کی بات کرتے ہیں تو رسول اکرم علیہ تحیت وثنا نے اپنی حیات طیبہ میں جو کچھ بھی کیا ہے نا وہ حلال ذریعہ آمدن ہے, اور جو کچھ رسول اکرم نے نہیں فرمایا وہ ایک مومن کے لیے اور ایک امتی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کی طرف قدم اٹھائے.
باقی رسول اکرم علیہ تحیۃ وثنا نے رعایت گنجائش تو دے رکھی ہے، لیکن اگر آپ اعلیٰ اولیٰ اور افضل زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر رسول اکرم کے نقش قدم پہ آپ کو جانا ہوگا۔ پہلے ہم نے عرض کیا کہ ناپ تول میں کمی یہ بہت بڑی وجہ ہے مہنگائی کی، معاشی ناانصافی کی، معاشی عدم استحکام کی، ملاوٹ بھی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ آج کے دور میں ہے جس کی طرف سب دوستوں نے اشارہ کیا، وہ ہے سود۔ ہمارا جو سودی نظام ہے اس کی بنیاد کی وجہ سے ہم معاشی ناانصافی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم قرآن عزیز سے رہنمائی حاصل کریں تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ یہاں صرف یہ نہیں فرمایا گیا کہ سود حرام ہے، وہ پہلے ہی فرما دیا۔ یہاں ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو اور سود میں سے اگر کچھ بھی باقی رہ گیا تو اسے بھی چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہونے کے لیے ضروری یہ ہے، بلکہ میرے رب نے تو رسل کو ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی ہے، میں ابھی اس کے سحر میں ہوں، اور بڑا خوبصورت جملہ اقرائے صاحب نے فرمایا کہ ہمارے علماء کرام جب زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینی ہے، لیکن دینی ہمارے مدرسے کو ہے یا مجھے دینی ہے، وہاں پھر اس کا اثر اور اس کی تاثیر اور اس کا تاثر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہاں بھی للہیت اور خلوص کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اپنا پیغام پہنچانا چاہیے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ممبر سے، ہمارے محراب سے ہر موضوع پہ بات ہوتی ہے، عمومی طور پہ نماز قائم کرنے پہ اور زکوٰۃ ادا کرنے پہ بات نہیں کی جاتی، باقی سارے موضوعات پہ بات ہوتی ہے۔ تو ہمیں سود کی حرمت کو بھی سمجھنا ہے، آخر یہ ہوتا کیوں ہے۔ اور پھر دوسری سب سے بڑی وجہ اس مہنگائی کی وہ ہے کہ ہم جو ناجائز حد تک منافع خوری کرنا چاہتے ہیں، منافع کمانے سے روکا نہیں۔ تجارت تو میرے رسول نے کی ہے، اور قربان جائیں جناب خدیجۃ الکبریٰ پہ، جناب ام المومنین پہ، آپ ایسی طاہرہ تاجرہ ہیں سبحان اللہ۔ کہ اللہ رب العزت نے دیکھے زمانے میں لوگوں نے بڑی بڑی تجارتیں کی ہیں قبلہ، اس تجارت کے بدلے بہت کچھ کمایا ہوگا۔ یہ واحد تجارت ہے جس کے بدلے اللہ نے اپنا محبوب ہی عطا فرما دیا۔ اب وہ تجارت کی بنیاد کیا تھی، وہ اصول کیا تھے، وہ قوانین کیا تھے، رسول اکرم علیہ تحیۃ وثنا نے اپنی اخلاقیات کے ساتھ اور اپنی سماجیات کے ساتھ، اپنی معاشرت کے ساتھ ان چیزوں کو قائم کر کے ہمیں دکھایا ہے۔ تو منافع سے روکا نہیں گیا ہے، لیکن ناجائز حد تک جانا، جس طرح یہ بھی اشارہ ہوا کہ اللہ رب العزت کے علم میں کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ یہ جو اللہ رب العزت کا علم ہے اس کی گنتی اور تعداد ہے، اس میں 50,000 سال ایک دن کے برابر ہیں۔ اور جہاں تک اگر میں غلط نہیں ہوں تو جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک محتاط اندازے سے ایک دن بھی مکمل نہیں ہوا، جناب آدم سے لے کر آج تک ہماری کتنی نسلیں گزر گئیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہزاروں سال کے اقتدار جو ہیں یہ قائم رہیں گے، تو یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم ان اصولوں کے مطابق زندگی نہ گزاریں جو اللہ اور اس کے رسول نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ تو بنیادی چیز جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی وہ ہے طیب۔ اللہ خود طیب ہے، طیب کو پسند کرتا ہے، تو ہر طیب چیز حلال ہے، اور ہر خبیث چیز کو اللہ نے قرآن حدیث میں حرام قرار دیا ہے۔ تو ملاوٹ بھی ہے، ذخیرہ اندوزی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں معاشیت میں استحکام تک پہنچتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں یہ بات ماننی پڑے گی، بہرحال ہمارے معاشرے میں آج بھی جوا بازی بھی ہوتی ہے، شراب بھی بیچا جاتا ہے، حالانکہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اور آخری جملہ یہ ہے، اللہ نے تو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا تھا، اس نے تو اپنا خلیفہ بنانا تھا، ہم اس کے خلیفہ بن گئے ہیں نعوذ باللہ، جس نے سجدہ نہیں کیا اللہ کے حکم پہ، عدو مبین ہے، عدو مبین ہے۔ قرآن نے اس کو واضح طور پہ ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ عباسی صاحب، کیا وجہ ہے کہ ہر آنے والی حکومت جو ہے ریاستی سطح پر پالیسیز بھی اپناتی ہے، دعوے بھی کرتی ہے، اور ہمیں کوشش بھی نظر آتی ہے کہ مہنگائی کو قابو کیا جائے، ظاہر ہے ان کی جو ہے کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہوتی ہے، مگر کامیاب نہیں ہو پاتی وہ کوششیں؟ کیا ایسی خرابی ہے، کیا ایسے نقائص ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ کوشش کے باوجود حل نہیں ہو رہا؟ ڈاکٹر صاحب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو میں آپ کو اپنا پولیٹیکل اکانومی یا بینگ این اکانومسٹ ایک انالیسز اپنا دے سکتا ہوں، ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ بات کر سکتا ہوں، اور اس سے بھی پہلے ایک چیز ڈاکٹر صاحب نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ایک حدیث پیش کی جس میں 5 نکات پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، آخری 2 بڑے امپورٹنٹ ہیں، میں آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب دوبارہ پڑھنا چاہوں گا۔
چوتھی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے جب عہد و پیمان جو آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں، باقی معاملات کرتے ہیں، ایون کہ اللہ تعالیٰ سے بھی وعدہ کرتے ہیں، جب اس کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے علاوہ لوگوں میں سے کسی دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اوپر جو مسلط ہیں وہ آپ کے علاوہ بھی ہیں اور آپ کے دشمن بھی ہیں۔ پانچویں چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ان کے حکمران اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اور اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کو اختیار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان میں پھوٹ اور اختلاف ڈال دیتا ہے۔ اب دیکھیے گا کسی بھی ملک کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز امن ہے۔ اگر امن ہے تو انڈسٹری لگے گی، امن ہے تو کیپٹل آئے گا، امن ہے تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی، امن ہے تو آپ کا لوکل انڈیجینس انویسٹر ملک میں انویسٹ کرے گا نہ کہ باہر بھاگے گا، تو پھوٹ ڈل جائے گی، یعنی آپ کی صوبائیت کی پھوٹ ڈل جائے گی، آپ کی نسل پرستی کی پھوٹ ڈل جائے گی، آپ کی فرقہ پرستی کی، آپ کی ایتھنک اور جیو پولیٹیکل جو آپ کے اختلافات ہیں اس کی پھوٹ ڈل جائے گی، آپ کی پالیٹکس کی پھوٹ ڈل جائے گی۔ دوسرا اللہ کے چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں تو اس پہ کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ آپ کے اوپر لوگ مسلط کیے جائیں گے۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، جب آپ انسانی آپ کے معاشرے کے اندر وفاداری نہیں کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، وعدہ پورا نہیں کریں گے، اپنی زکوٰۃ ٹائم پر نہیں دیں گے، اپنے مورل سٹینڈرڈ بہتر نہیں کریں گے، آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں کہ یہ آجے یہ آجے، نو، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ایسے لوگ مسلط کرے گا کہ آپ کی ان سے جان ہی نہیں چھوٹے گی۔ اب وہ لوگ کریں گے کیا، یہ غور سے سنیے گا، کیونکہ آپ کے سوال کا دوسرا حصہ جو ایک ایڈمنسٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، ڈاکٹر صاحبہ ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک گلوبلائز ورلڈ میں رہتے ہیں، اس میں دنیا میں کہیں پر بھی کچھ ہو، پالیٹکس میں کچھ ہو، اکانومی میں کچھ ہو، سیکیورٹی میں کچھ ہو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کچھ ہو، مشین لرننگ میں کچھ ہو، ڈیولپمنٹ میں کچھ ہو، اس کا امپیکٹ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہمارے اوپر آئے گا۔ ایسا ہی ہے۔ اسی طرح دنیا میں جب جنگیں ہوتی ہیں تو اس کا امپیکٹ بھی آتا ہے، جس طرح 2021-22 میں جنگیں ہوئیں، یوکرین کے اندر انویژن ہوا اور بہت سے مسائل ہوئے، کورونا کے امپلیکیشنز ہوئی۔ دوسری چیز ہے آپ کے انٹرنل معاملات، ایڈمنسٹریٹو ایشوز، جس کو پبلک ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں، پبلک پالیسی کہتے ہیں۔ جب آپ ایسے لوگوں سے پبلک پالیسی کی امید کریں گے، پبلک ایڈمنسٹریشن کی امید کریں گے جن کا صرف اور صرف مقصد اپنی ذات کا بچاؤ ہے، اپنی پارٹی کا بچاؤ ہے یا اپنی اگلی ٹرم کا بچاؤ ہے، تو وہ ایسی لانگ ٹرم سسٹینیبل پالیسیز بنائیں گی نہیں جو پاورٹی ایریڈیکیشن کر سکیں، جو ہیومن سیکٹر ڈیولپمنٹ کر سکیں، جو انسان کو اتنا سکلڈ کر سکیں کہ ہمیں بجائے کسی سے لون لینے کے، بھیک مانگنے کے، ہم خود اتنی صلاحیت پیدا کریں کہ ہم خود ہوں۔ جس طرح آپ کے ہاں بنگلہ دیش کے اندر مائکرو اکنامک اتنا بڑا ریولوشن آ گیا کہ ان کی مائکرو اکانومی نے اس کی پوری اکانومی کو ری ڈیفائن کر دیا۔ سو اٹ از سم تھنگ لائک دیٹ کہ جو انیشیٹو مذہبی طور پہ بھی سوچنا پڑے گا، معاشی طور پہ بھی سوچنا پڑے گا، ایڈمنسٹریٹو طور پہ بھی سوچنا پڑے گا، اور من حیث القوم بھی سوچنا پڑے گا۔ وار آن ٹیرر ہو گئی، سیکیورٹی ایشوز ہو گئے، ایسے معاملات میں ملک کی اکانومی کمپرومائز ہوتی ہے رادر دین گرو۔ جب اکانومی کمپرومائز ہوگی تو مہنگائی بھی ہوگی۔ بہت عمدہ۔ جناب رائے صاحب، یہ جو مہنگائی ہے اس کو قابو کرنے کے لیے کیا ٹھوس تجاویز آپ کے ذہن میں ہیں بطور ایڈمنسٹریٹر؟ آپ تو حصہ ہیں نظام کا اور بہت کچھ جانتے سمجھتے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کرانے میں اچھا وہ بھی ہے، وہ بھی ہے۔ دیکھیے ہمارے انڈو پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں نا، علاؤدین خلجی کی ایک بہت مشہور پرائس کنٹرول پالیسی ہے، اور میں نے اس پہ کالم بھی بڑے لکھے ہیں مختلف اخباروں میں، اور وہ میں ضرور اس میں ایک پیرا اس کا لکھتا ہوتا ہوں۔ دیکھیے مہنگائی جو ہے نا، مطلب یہی ہے نا، جیسے ہم 10 بندے بیٹھے ہیں تو ہماری ضروریات زندگی کیسے آسانی سے پوری ہوں گی اور ہر ایک کو چیز آسانی سے مل جائے گی۔ اس میں دیکھیے ایک آپ کی سپلائی سائیڈ ہے۔ اچھا، سپلائی سائیڈ کو کون ڈٹرمن کرتا ہے؟ سپلائی سائیڈ کا تو یہ پھر ملک ہی ڈٹرمن کر سکتا ہے نا، نیشنل لیول پہ کتنی گندم آپ کو چاہیے، کتنے لوگ ہیں۔ اچھا پہلے ہم گندم باہر بھیج دیتے ہیں، پھر مہینے بعد پتہ لگتا ہے گندم شارٹ ہو گئی ہے، پتہ نہیں وہی واپس آتی ہے یا وہ نئی لے کے آتے ہیں۔ اچھا وہ دیکھیں نا، پلاننگ میں ہماری بہت زیادہ پرابلم ہے، اور پلاننگ میں پرابلم اس لیے ہے، یہ جو ایک حدیث کا حصہ ہمیں یاد ہے نا سب کو، انما الاعمال بالنیات،
یہ قبلہ ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں اور آپ کو ہی پتہ ہے یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے اور یہ بنیاد ہے, یہ دھرا ہے جس کے اوپر پورا دین کھڑا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا جی. دیکھیں نا پہلے 3 لوگ جو دوزخ میں پھینکے جائیں گے, ایک شہید ہوگا, ایک بہت بڑا عالم ہوگا, ایک بہت بڑا سخی ہوگا, اور اس لیے پھینکے جائیں گے کہ ان کی نیت ذرا واہ واہ کی تھی, بلے بلے کی. دیکھیں جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے گی نا, ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ یہ مذہبی بھی بات کرنی پڑے گی اور معاشی بھی, ایڈمنسٹریٹو, یہ ایک ہی بات کرنی پڑے گی. یہ دین کا سب حصے ہیں, یہ کوئی الگ نہیں ہے. دین یہی تو ہے نا کہ یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. ہمارے ہاں تو دین کا اور دنیا کے الگ ہونے کا تصور ہی نہیں ہے. یہ مطلب یہ تو ہماری یہی ہے بھی ہم تو سارا صبح سے لے کر ہمارا سونا جاگنا بیٹھنا. ایک دفعہ میں نے اپنے نا کوئی ڈائریکٹرز اور ایڈیشنل سیکریٹریز کو بلا لیا دفتر میں. میں نے کہا جی اچھا آپ یہ بتائیں, آپ اچانک داخل ہوتے ہیں میرے کمرے میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہوں, تو میرے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی؟ ان کا سر آپ بڑے نیک آدمی ہیں. میں نے کہا اچھا آپ اچانک داخل ہوتے ہیں اور میں ایک سرکاری فائل پڑھ رہا ہوتا ہوں. ان کا سر یہ روٹین ہے. میں نے کہا یہ الٹ ہے, یہ الٹ ہے. یہاں پر فائل پڑھنا افضل ہے قرآن پڑھنے سے, اور یہ گھر میں پڑھنا ہے. سبحان اللہ. اچھا ہمارا سر یہ جو بڑا غرق ہوا ہے نا, دیکھیں نا اب یہ ہمارے جو جید علماء کرام ہیں یہ ساری باتیں بتاتے ہیں بھئی یہ کرو گے تو یہ ہوگا اور نہیں کرو گے تو یہ ہوگا. اچھا یہ پھر ہم کیوں نہیں کرتے؟ چلیں یہ زکوٰۃ والی بات ہو گئی, دوسری ہو گئی ملاوٹ, رشوت. اب رشوت کا بھی کیسے اللہ نے پکا بندوبست کیا اپنے رسول کے ذریعے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراشی والمرتشی کلا ما فی النار. رشوت دینے والا پہلے وہ لوگ میرے پاس آتے ہیں, میں کہا بھائی تسی دیو گے تو اسی لواں گے نا. انہوں نے پتہ سی کہ یہ گان تسی کرنا ہی کرنا ہے. اچھا اب اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اثر اس لیے نہیں ہوتا, جو پوائنٹ میں ایک بڑا امپورٹنٹ دینا چاہتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کے دینا چاہتا ہوں, کہ یہ جو ٹوٹکا سسٹم اسلام میں ہم نے چلا دیا ہے نا کہ جناب پورا مہینہ میں ڈالوں گا دودھ میں پانی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے من غش فلیس منا, کہ میری امت میں سے نہیں. ہمارا ایک بندہ اٹھے گا کہ یار فلاں جگہ آپ ایک دن جا کے خالص دے آئیں, مسئلہ ہی کوئی نہیں. آپ بالکل آپ کے بیڑے پار ہو گئے. کوئی اسلام میں ایسے بیڑے پار نہیں ہے. آپ اگر حج فرض ہے, جب تک آپ نے حج نہیں کرنا, آپ والدین کو روزانہ دیکھیں, ثواب ایک الگ چیز ہے, حج اپنی جگہ رہے گا, ادا نہیں ہوگا. وہ ایک مفتی صاحب کی طرح کے دوست بتا رہے تھے ٹی وی پہ, کہتا ہے میں نے ایک بندے سے کہا یار تم نماز نہیں پڑھتے ہو. کہتا ہے یار میں 3 سال مکہ مکرمہ رہا ہوں, میری نمازوں کے حساب لگاؤ, 1 لاکھ نماز. یہ جو ٹوٹکے ہیں نا بھائی جان کے 80 سال کے گناہ معاف, آپ اچھا یہ تو سارے بدری صحابہ بنے ہوئے ہیں کہ جی پچھلے ہی معاف ہو گئے, اگلے ہی معاف ہو گئے ایڈوانس. جب مجھے پتا ہے کہ میں جنت میں گیا ہوں, جنت کے ایسے ٹکٹ بک رہے ہیں 500 میں, 700 میں, 15,000 میں. اچھا وہ ایک ہمارے مولانا صاحب ہیں, وہ فرماتے ہیں بھائیو ایک دفعہ کہہ دو توبہ. میں نے اپنی اس کتاب میں جو میں نے آپ کو پیش کیا سیرت النبی والی, میں نے اس پہ ایک پورا چیپٹر لکھا ہے توبہ کا. یہ کوئی مذاق ہے؟ اچھا یہ کتنی آسان توبہ ہے کہ میں 1 ارب روپے کھا جاؤں سرکاری, مطلب یہ میں چھوٹا فکر توبہ کر لوں, اس کے بعد میں کو یا اللہ میری توبہ. اس میں یہ لکھا گیا کہ بھائی آپ کو یہ واپس کرنے پڑیں گے, آپ کو یہ تلافی کرنی پڑے گی. اللہ اکبر. یہ ٹوٹکے جو ہے نا جی, اس سے میری گزارش ہوگی کہ جید علماء کرام کے ساتھ رابطہ رکھیں, ان سے ملیں, پورا دین سیکھیں. اچھا یہ بھی دیکھیں ہم نے دین کے ساتھ کیا تماشا کی, ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے. آپ مجھے دنیا کا کوئی کام بتا دیں, ڈاکٹر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں, چائے کا کپ ہی بغیر سیکھے آپ بنا سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں یہ چائے اچھی بناتا ہے, وہی پتی ہے, وہی چینی ہے. اچھا یہ افطاری کے وقت پتہ ایسی باتیں کرنی بھی چاہیے کہ نہیں, مثال قدرتی میرے ذہن میں. اچھا دین کو سر آپ کو سیکھنا پڑے گا. جب آپ سیکھیں گے تو آپ کی 14 طبق روشن ہو جائیں گے, اور یہ دینی ہمارا مسلمان معاشرہ ہے نا, اسلامک معاشرہ تو ہم کریٹ ہی نہیں کر سکے انفارچونیٹلی. ڈاکٹر جمیل, ہماری جو نوجوان نسل ہے جس کے ہاتھ میں انٹرنیٹ بھی ہے, اب AI بھی ہے, ہر قسم کی ٹیکنالوجی ہے, اور وہ بہت زیادہ اب انفارمڈ بھی ہیں خاص طور پر ڈائٹ کے حوالے سے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز نئے ڈائٹ پلانز بھی آ رہے ہیں, بہت ساری ہم نے نئی ہیبٹس بھی اپنا لی ہیں کھانے کے حوالے سے کہ ہماری صحت بہتر ہو جائے, مگر نتائج اس کے ہم دیکھیں تو بالکل الٹ ہیں. بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں اور ینگ بچوں میں. تو کیا ہم نے اپنی جو ٹریڈیشنل ایٹنگ ہیبٹس کو تبدیل کر کے کوئی غلطی کی ہے؟ بہت بڑی غلطی کی ہے جی. ایکچوئل یہ ہے دیکھیں کہ ایک کوئی بھی چیز ہے نا, الیکٹرانک کی کوئی چیز ہے, ہم وہ لینے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کا کوئی لٹریچر, کوئی بکلیٹ ضرور ہوتی ہے, وہ لکھا ہوتا ہے, اس کا آپریٹنگ سارا سسٹم مینول اس کے ساتھ دی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو بے یار و مددگار نہیں, نہ چھوڑا نہ بھیجا. اس کے لیے مختلف انبیاء, پیغمبر, رسول آئے اور کتابیں آئیں, صحیفے آئے, آخری نبی آگے, اس کے بعد آخری کتاب ہمارے کے اوپر جو آ گئی. اب اس کے اندر یہ کتاب الانسان ہے جی, اور اس کا جو قرآن کا جو دل اور انسان کا جو دل ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پہ اس طرح سے فکس کیا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور چیز جو ہم بات کر رہے تھے پہلے کہ یہ جو سود کے نظام کے حوالے سے ہو رہی تھی, تو میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, اس میں ایک منسٹر فلر ایک سائنٹسٹ ہے معاشیات کا,
اس نے ایک خوبصورت جملہ جو اس کی کتاب میں مجھے ملا وہ یہ تھا کہ وہ کہتا ہے کہ ابھی دنیا کی آبادی جو ہے وہ 7-8 ارب کے قریب ہے جی وہ کہتا ہے کہ 55 ارب انسانوں کو زمین ارب پتی کرنے کے وسائل رکھتی اللہ ہے اکبر، واہ بشرطے کہ سود ختم کر دیا جائے. واہ واہ، واہ واہ. ٹھیک ہے، ایک تو وہ چیز تھی. دوسرا جو خوراک کا یہ تعلق ہے نا، ہم دیکھیں جتنا ہم ذرا آج سے کوئی 25-30 سال پیچھے چلے جاتے ہیں، آج سے ہم 50 سال پیچھے چلے جاتے ہیں جی تو ہماری جو عمر تھی ایوریج وہ کیا تھی؟ یہی انسان اس دنیا میں 1000 سال، 900 سال، 500 سال، 400 سال، پھر ہمارے آباء اجداد جو ہے وہ 150-200 سال تک اس دنیا میں زندہ رہے. ایسا ہی ہے. ان دو گردوں کے ساتھ جو کہ اتنے لمبی زندگیاں گزاری اور گردے فیل نہیں ہوئے، اور اب ہماری نسل جن کاموں میں پڑ گئی ہوئی ہے یا جس خوراک کے اور بیڈ ہیبٹ پہ چلی گئی ہوئی ہے. میرے پاس ایک بچی، میں چونکہ میرے پاس کڈنی فیلئر کے پیشنٹ بھی آتے ہیں، پچھلے دنوں ایک بچی خانپور کٹورا سے 6.5 سال اس کی عمر اور 1.5 سال سے اس کے ڈیالسس ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ کولڈ ڈرنک کے اوپر لگے ہوئے تھے، سافٹ ڈرنک کے اوپر لگے ہوئے تھے، فاسٹ فوڈ پہ لگے ہوئے تھے. سو ہمیں اس طرح سے دیکھنا ہے. کچھ چیزیں ہمارے خطے میں مائگریٹڈ فوڈ ہیں. اچھا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اگر ہم کائنات کا یا اس کے رکھنے کا مشاہدہ کرتے ہیں، چونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے غور و فکر کرو. جی جی. اللہ یہ بھی فرماتا ہے جو لوگ ہمارے بارے میں فکر اور عمل کی صلاحیتوں کو صرف کرتے ہیں ہم ان پر اپنی راہیں کھول دیتے ہیں. سو جو مائگریٹڈ فوڈ ہمارے ہاں ہمارے خطے میں آ چکا ہوا ہے وہ ہمارا فوڈ نہیں ہے. اس کو کبھی کبھار ہم بطور ٹیسٹ کے طور پر صرف لیں گے. اللہ نے جس جگہ پہ جس انسان کو جہاں رکھا وہاں اس خطے کی ایک پیداوار، ایک خوراک رکھی، ہمیں اس خوراک کو دیکھنا ہے. فار ایگزامپل ہمارے اس خطے میں سرسوں کا وافر ہے، ہم اس کا ساگ کھانا پسند کرتے ہیں، ہم سرسوں کے تیل میں اچار کھانا پسند کرتے ہیں، لیکن سرسوں کے تیل میں کھانا جو ہے پکانا پسند نہیں کرتے. بہت اہم بات. تو ہمیں فطرت اور نیچر کے قریب آنا پڑے گا، ورنہ ادروائز ہم جتنا دور ہوتے چلے جاتے ہیں اتنے ہی مسائل اور بیماریاں بگڑتی چلی جا رہی ہیں، اور ہمیں اخیر پھر آنا ہی پڑے گا لوٹ کر اسی طرف. بہت شکریہ. ناظرین کرام، ہمیں ایک مختصر وقفہ کرنا ہے. ہم بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. یہ بہت مفید گفتگو جاری رہے گی. منیرہ، بہت مزے کی ڈشز آپ ہمارے سامنے موجود ہیں. سب سے پہلے تو اس کے متعلق بتائیے، کیونکہ اس میں بہت سارا سالاد ہے نیچے اور اوپر کچھ یہ چکن کا ہے. یہ چکن بلیک پیپر ہے جس کی سوس میں نے بنا کے رکھ دی ہے تاکہ میں بتا دوں کہ اس کی سوس آپ علیحدہ سے رکھیں. جب آپ نے سرو کرنا تو اس کے گرم کریں جتنے بار مرضی. صحیح. یہ چیزیں آپ تب ایڈ کریں، ٹھیک ہے. اور جب ہم بازار بھی کھانے جاتے ہیں، ریسٹورنٹ میں بھی، تو تب بھی وہاں پہ یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو علیحدہ سے پہلے رکھتے ہیں صحیح ریڈی ٹو کوک، اور پھر سوس ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں. اس میں چکن ہے، اس میں شملہ مرچ ہیں، ساتھ میں گاجر ہیں، گاجروں کو بلانچ کیا، شملہ مرچ کو ہلکا سا اسٹر فرائی کیا، پیاز کو بھی اسٹر فرائی کیا، اور چکن کو بھی میں نے اسٹر فرائی کر کے نکال کے رکھ لیا. اب جب میں سرو کروں گی تو سوس وتھ چکن بلیک پیپر یہ ریڈی ہے. تو یہ تو بڑا نیوٹریشنز اور وائٹامن کے حوالے سے بھی بڑا رچ ہے. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ویجیٹیبلز کا استعمال زیادہ سے زیادہ کروں. یہ بہت اچھی بات ہے آپ کی کوکنگ کی. بالکل. اور سیکنڈ جو تھی ہمارے ایگ فرائڈ رائس. رائس کو آپ رات کو بھی جو لیفٹ اوور رائس ہوتے ہیں آپ اس کو بھی بنا سکتے ہیں. اس کی یہ بڑی خاص بات ہے ہماری چائنیز کوزین میں کہ ہم رائس پرانے بھی یوز کر سکتے ہیں. تو اس میں رائس جو بوائلڈ رائس پڑے ہو، آپ کی رات کی بھی بچے ہو، آپ وہ بھی اس پہ دوبارہ سے یوز کر سکتے ہیں. ویجیٹیبلس کو میں نے تیز آنچ میں اسٹر فرائی کیا، نمک، کالی مرچ اور ساتھ میں وسٹر سوس ڈال کے، اور انڈا اس میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ نے انڈے کو جب پین میں ڈالا تو آپ نے اس کو مکس کر کے پھر اس میں ایڈ کرنا ہے. اور تھرڈ جو ہمارے تھے سموسے، وہ بھی میں نے چکن کی فلنگ جو تھی اسی میں سے چکن میں نے نکالا، اس کے ریشے کر کے چیزیں مکس کر کے 2 شکار کیے. کوشش کرتے ہیں مینیو بنانے میں وہ آپ انتخاب کریں جو آپ کی تمام دسترخوان میں چیزیں اس کی پوری ہو جائیں. یہ بہت اچھی ٹپ ہے. تو یہ چیزیں، اور ڈرنک بھی ساگودانہ والی ریڈی ہے. اور جو ہمارے سوبروسو کی کچوریاں تھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت اس کو میں نے فرائی کیا ہے. اور اگر آپ اس کو بہت کرسپی بھی لگ رہی ہیں. جی بالکل. اس کا اگر ٹیمپریچر کو رکھیں، کھانے میں بہت مزیدار ہے. بچے بہت شوق سے، جو ڈائٹ کانشیس ہیں وہ چاہتے ہیں تو آپ اس کو ڈائٹ فرائی میں ایئر فرائی میں بھی بنا سکتے ہیں. یہ تو بہترین ہے. بس اب ہم انتظار کریں گے کب افطار ہو اور ہم یہ سب کھا سکیں. جی نظامی صاحب. ناظرین کرام، ابھی ہم مفتی محمد فاروق القادری صاحب کی آواز میں قصیدہ غوثیہ مبارک سنتے ہیں. اس کے بعد دعا کروائیں گے ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب، اور ہم بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساقي القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان وما منها شهور أو ظهور تمر وتنقضي إلا أتاني وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوص السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مريدي لا تخف واشل فإني عزوم قاتل عند القتال يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان اللهم لك سمنا وبك آمنا وعليك توكلنا اللهم اغفر لنا يا غفور وارحمنا يا رحيم وتقبل منا صيامنا وقيامنا يا کریم رب رحمان ہمارے اس روزے کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما رمضان المبارک کے مہینے میں قیام اللیل کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب رحمان ہم سب کی دنیا بھی بہتر فرما ہم سب کی آخرت بھی بہتر فرما ہماری گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما آئندہ زندگی اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ ناظرین کرام،
لاہور اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آپ بھی وقت پر افطار فرمائیے گا۔ ہم بھی دوبارہ بہت جلد حاضر خدمت ہوں گے اور انشاءاللہ العزیز مزید بات چیت ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جناب بخاری صاحب، یہ جو مسائل ہیں مہنگائی کے، اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر آپ کیا نصیحت کرتے ہیں، کوئی تجویز دیتے ہیں؟ ہمیں کہاں سے شروع کرنا چاہیے سفر اپنی بہتری کا؟ حضور والا آج کے پروگرام کے پیغام کی صورت میں یہ آیت مبارکہ ہمارے لیے اہم ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ہم اپنے آپ کو خیر الامم تو سمجھتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، وجہ فضیلت ہے کیا؟ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ یہ مجموعی طور پہ ہمارے سارے معاشرتی اور سماجی اور اخلاقی مسائل کا حل اسی میں ہے کہ جب ہم دھڑلے کے ساتھ امر بالمعروف کریں گے اور نہی عن المنکر میں جائیں گے، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں ہم نے فار گرانٹیڈ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر لیا، اب یہ رمضان کا مہینہ ہے، روزے رکھے تو جنت پکی ہو گئی۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ ارشاد فرمایا ہر چیز کا حساب ہونا ہے، تو جب تک ہمیں اللہ کی خوف، خشیت، للہیت یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا تو یہ صرف مہنگائی کا یا کفایت شاری کا مسئلہ نہیں ہے، سارے مسائل حل کرنے کے لیے ہمیں رجوع اللہ کرنا پڑے گا۔ بہت خوب۔ جناب رائے صاحب، آپ بھی اضافہ فرمائیے، جو میں نے ان سے سوال کیا ہے کہ کچھ ایسی تجاویز بڑی ٹھوس قسم کی ہمیں ذاتی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی کیا کرنا چاہیے؟ میں بہت ہی مختصر آپ کو عرض کرتا ہوں جی کہ یہ جو مہنگائی والا ایشو ہے نا، اس کا ایک جو بہت ایفیکٹو سلوشن ہو سکتا ہے وہ ہے کنزیومرز ایسوسیشنز، انجمن صارفین۔ یہ جو مسجد کا کانسیپٹ ہے اور اس میں 40 گھروں تک وہ ہے، اگر یہ مثال کے طور پر واٹس ایپ گروپ ہی ایک بن جائے نا 200-250 لوگوں کا، اور اگر گوشت مہنگا ہے تو ان کو پہلے پتہ ہو پرائس لسٹ کیا ہوتی ہے، قیمتیں کیسے طے ہوتی ہیں، صبح قیمتوں کی طے ہونے۔ کنزیومر کورٹس بھی تو بنی تھی، وہ کنزیومر کورٹ ایک الگ چیز ہے۔ کنزیومر کورٹ یہ ہے کہ اگر آپ کچھ چیز خریدتے ہیں وہ گڑبڑ ہوتی ہے تو آپ اس میں جائیں۔ اچھا، یہ کنزیومر ایسوسیشنز، یعنی ہم شہری مل کے اپنا ایک کریں۔ اب کہتے ہیں بھئی یہ کسائی قابو نہیں آ رہا، آپ اس کا بائیکاٹ کر دیں، آپ فروٹ کام لینا شروع کر دیں، پھر آپ کو رول ریگولیشن پتہ لگیں گے، پرائس کنٹرول ایکٹ دیکھیں نا کیا ہے کیسا ہے۔ یہ ایک ایسا قانون تھا فیڈرل گورنمنٹ کا، ابھی پنجاب میں پھر انہوں نے اپنا بنایا ہے، جس میں تھا قید اور جرمانہ۔ اچھا، خالی جرمانہ، یہ جو پرچی کٹتی ہے یہ ویسے ہی لیگل تھا۔ اچھا، وہ جب زیادہ لوگ اکٹھے ہوں گے نا تو پھر اس کا بڑی جلدی امپیکٹ آتا، اور یہ اسلام آباد میں میں نے پریکٹیکل کر کے دیکھا 40% پرائسز ہماری ایک دن میں کم ہوئی۔ واہ، کمال ہے، بہت خوب۔ ناظرین کرام، کراچی میں اذان کا وقت ہے، ہم وقفہ چاہتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت اہم گفتگو ابھی رہ گئی ہے، انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم کریں گے۔ ناظرین کرام، ان مقدس ساعتوں میں نے آپ کو ایک بہت ہی اچھی، خوبصورت، عمدہ، بابرکت کتاب کا تعارف کروانا ہے جس کا نام ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فارسی میں کہتے ہیں تصنیف را مصنف نیکو کند بیان۔ اس کے مصنف رائے منظور ناصر صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ انہی کی زبان سے اس کتاب کا تعارف اور اس کے مقاصد سنیں اور بہت غور سے سنیں۔ جناب بہت شکریہ جی، مہربانی۔ میں بڑا بریفلی عرض کرتا ہوں جی کہ دیکھیں، بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ ہمارے ملک میں زیادہ تر لفاظی کا جو ہے نا وہ رواج ہے۔ کوئی بندہ ایک فقرہ بولتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی کیا کمال ہو گیا جی، فقرہ عطا ہوا ہے۔ بنیادی طور پر آپ کا عمل اور جو کریکٹر ہے نا وہ ہے، تو ہمارا کردار کیا کہیں سے لگتا ہے اس معاشرے میں گھوم پھر کے میرے سمیت کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، وہ بیسٹ آف دی بیسٹ اور ہم ورسٹ آف دی ورسٹ۔ تو یہ جو اتنا بڑا گیپ ہے نا یہ ہو نہیں سکتا، تو یہ تو پھر کہیں نہ کہیں منافقت کی شکل آ جاتی ہے نا کہ ہم انگوٹھے بھی چوم کے لگاتے ہیں، عمرے پہ بھی جاتے ہیں اور بھی سارا کرتے ہیں، اور کردار ہمارا یہ ہے جتنی باتیں اب تک ہم نے کی، مہنگائی سے لے کر رشوت، سفارش، 2 نمبری، غیبت، اچھا اس میں ذخیرہ اندوزی اور ہر طرح کی آپ برائی لگا لیں۔ میں کہتا ہوں برائیوں کی ایک لسٹ بنائیں، آپ کو ایک محلے میں یا ایک دفتر میں ایک گلی میں وہ پوری ساری مل جائے گی۔ اچھا، اب اس کا علاج کیا کیا جائے؟ میرے نزدیک یہ ہے کہ میں اس کو کہتا ہوں سیرت النبی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये मुसलमान की वॉशिंग मशीन है। वाह वाह, सुभान आप अल्लाह। वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हैं, दूसरी तरफ से वो धो के निकालती है। क्या बात। अच्छा, ये फिर मैंने किताब लिखी। अच्छा, मैं लिखना नहीं चाह रहा था, किताब बेसिकली मुझे लिखनी पड़ी। अच्छा। पड़ी इसलिए कि जितनी किताबें मैंने पढ़ी हैं 60-70 उर्दू में, उनमें अरबी के अल्फाज बहुत ज़्यादा हैं, फ़ारसी बहुत ज़्यादा है, शंबा दो शंबा आता है मुसन्निफ को, लेकिन लिखना और उससे सवार मगल नहीं लिखना, शंबा दो आम शंबा के लिए समझना मुश्किल था वो। मुश्किल है। अच्छा, फिर मैंने ये किया कि इसको बिल्कुल आम आदमी की ज़ुबान, ये जितने बंदे बाहर चलते फिरते हैं, मेरे सामने 4 जमातें पढ़ा हुआ बंदा था, आप लोगों के लिए मैंने लिखी वाह नहीं। वाह वाह। अच्छा, सादा लिखी। फिर नहीं, मैंने 4 जमातें तो हम भी पढ़े हुए। आप तो कई 4 पढ़े हुए। अच्छा, फिर इसमें मैंने 100 टॉपिक लिखे जो हमारा वर्किंग नॉलेज ऑफ इस्लाम है। देखिए ना, अब हम लोगों की डिस्कशन क्या हो रही है टीवी पे, सोशल मीडिया पे, वो जी सिदरतुल मुंतहा की जो बेरी है उसके दरख्त के पत्ते कितने बड़े हैं, भाई आपने जाके पानी देना है। अच्छा, पॉइंट ये है कि उससे आप मतलब गुस्ल के फ़राइज़ नहीं आते, वुज़ू नहीं आता, जनाजा नहीं पढ़ना आता। अच्छा, वर्किंग नॉलेज हमारे पास नहीं है। ज़कात का हिसाब मैं गारंटी करता हूँ कि हमारे 90% लोगों को करना ही नहीं आता, जिन पर ज़कात फ़र्ज़ है। अच्छा, ये फिर मैंने किताब लिखी जी, सादा अल्फाज में, बिल्कुल सादा। अच्छा। एक लफ्ज़ आपको मुश्किल नहीं मिलेगा, आजकल के लिहाज से किया। माशाअल्लाह। फिर मैंने कहा मुसलमानों को पढ़ाई कैसे जाए, पाकिस्तानी मुसलमान तो किताब पढ़ना छोड़ गया। उसके लिए हमने स्कीम ये बनाई, पूरा प्रोजेक्ट बनाया जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि इस किताब का मुकाबला कराते हैं जी। इसके अंदर से सवाल आते हैं, तहरीरी इम्तिहान होता है। अच्छा, तहरीरी इम्तिहान में जो लोग जीते हैं उन्हें 50 लाख रुपए के इनाम देते हैं। माशाअल्लाह। और इसमें हमने लिखा है कि हम कोई चंदा डोनेशन नहीं लेते। ये किताब मुफ्त देते हैं आप? ये किताब PDF में फ्री है, ऑडियो में फ्री है, और अगर कोई अपनी मर्जी से लेना चाहे तो इस कीमत सिर्फ 700 रुपए है। अच्छा, हमारा पीछे नंबर दिया हुआ है जी, 034411822211 0344 11 822 11। एक मैसेज इस पे आप कर दें, आपको सारी मालूमात मिल जाएंगी, 1 पैसे का आपका खर्चा नहीं है, और इसमें हम कोई चंदा नहीं ले रहे, और दाखिला फ्री, किताब फ्री, ऑडियो फ्री। और मजे की बात है डॉक्टर साहब, इसमें आप भी हिस्सा ले सकते हैं, छोटों के साथ बड़े भी। अब ये थोड़ा मुश्किल में फंस गए। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश, बहुत मेहरबानी। बुखारी साहब, टैक्स और ज़कात एक दूसरे के मुतबादिल हो सकते हैं? वाला पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा राय साहब को कि ये फरमा रहे थे किताब मुझे लिखनी पड़ी। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने लिखवाई है, आपसे ये काम लिया है, और इस सादत में आप भी शरीक हुए हैं। हज़ूर वाला, इसमें गुजारिश ये है कि हमें बुनियादी उसूल देखने हैं ज़कात और टैक्स के, और उनका तकाबुल करना है। मैं इंशाल्लाह 1 मिनट में ये बात अर्ज़ करता हूँ कि ज़कात में हम देखें तो वहाँ कुरान अज़ीज़ में हमें इसकी फ़र्ज़ियत नज़र आती है, लेकिन टैक्स में वो चीज़ मौजूद नहीं है। जब हम इन्हें मुतबादल देखेंगे तो बुनियादी उसूलों का तकाबुल तो करना पड़ेगा ना। तो ज़कात को कम अज़ कम रब कायनात ने कुरान अज़ीज़ में 82 टाइम्स 82 मरतबा अकीमुस्सलात आतु ज़कात के साथ हुक्म इरशाद फरमाया है। लिहाजा ज़कात की फ़र्ज़ियत है जिस तरह नमाज की फ़र्ज़ियत है, इन दोनों का वही दर्जा है। उसके बाद इनकी शरह देखनी पड़ेगी, और ज़कात की शरह जो है वो तय है, हदीस मुबारका की रोशनी में 2.5% है, 2.5% है, और जो टैक्स है वो हुकूमत अपने तकाज़ों के मुताबिक कमी बेशी करती रहती है। तीसरी चीज़ है कि ज़कात का इस्तेमाल क्या है, उसकी मकसदियत क्या है, तो वो कुरान ने बयान की, कई ला यकून दूलतम बैनल अगनिया मिनकुम। कुरान ये चाहता है कि इर्तिकाज़ दौलत ना हो, गर्दिश दौलत होती रहे। तो ये गर्दिश दौलत के ज़राए इस्लाम ने बयान फरमाए हैं, जिनमें ज़कात है, जिनमें उश्र है, जिनमें सदका है, जिसमें खैरात है, जिसमें फ़ितराना है, वसीयत है, विरासत है। हत्ता कि आप कफ़ारात को कुरान में पढ़े ना, किसी भी गलती का जो कफ़ारा कुरान ने बयान फरमाया है उसमें हर जगह ये बयान किया गया है कि आप इतने मस्कीनों को खाना खिलाएं, आप इतने मस्कीनों को कपड़े पहनाएं। तो ये गर्दिश दौलत मुराद है, जो हमें टैक्स में नज़र नहीं आता। अब आखिरी जुमला ये है कि ये मुतबादल तो नहीं हो सकते, लेकिन अगर मुकम्मल इस्लामी निज़ाम हुकूमत मौजूद हो, अल्लाह करे ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो तो टैक्स की मिकदार को कम किया जा सकता है, लेकिन ये मुतबादल नहीं हो सकता। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का वो दौर गुजरा है जहाँ ज़कात देने वाले तो मौजूद थे, लेकिन ज़कात लेने वाला कोई मौजूद नहीं था। तो अल्लाह करे वो वक्त दोबारा आ जाए। आमीन। अब आसिफ साहब, महंगाई के मसले का बुनियादी हल क्या है? देखिए डॉक्टर साहब, इसके 3 दर्जात पर हल मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। सबसे पहले तो सबसे ताकतवर एंटिटी रियासत ख़ुद है, तो रियासत को मैकेनिज़म्स डिवाइस करने पड़ेंगे। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में रह रहे हैं जी, 1 विंडो ऑपरेशन के दौर में रह रहे हैं, बिल्कुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट और एप्लीकेशंस के दौर में रह रहे हैं। तो हम ऐसी एप्लीकेशन डिवाइस करें, ऐसा सिस्टम बनाएं, ऐसी हायरार्की बनाएं जिसमें हर शख्स विद इन द सिस्टम भी अकाउंटेबल हो और आउटसाइड द सिस्टम भी अकाउंटेबल हो। यानी पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेट ये है कि पिछले 10-15 साल से अकाउंटेबिलिटी एक मजाक बन चुका है, चूँकि हम ताकतवर को कटहरे में खड़ा नहीं कर सके। दूसरी चीज़, मुआशरा इसको कैसे करेगा?
معاشرہ آج سوشل میڈیا پر ان تمام عناصر کا بائیکاٹ کرے جو مہنگائی پھیلاتے ہیں. آپ اپنے فیملی میں، اپنے ارد گرد، اپنے ڈسٹرکٹ میں کسی بھی جگہ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو عزت افزائی نہ دیں، ان کو چیف گیسٹ نہ بلائیں، ان کو ایسے مقامات پر تشہیر ان کی نہ کریں کہ وہ صرف پیسے والا، تو دیکھیں وہ پیسے والا بنا کیسے. اور تیسری امپورٹنٹ چیز، جاپان کے اندر چھوٹے سے بچے کو پریپ کے اندر سکھایا جاتا ہے برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے، اس کے خمیر میں ڈالا جاتا ہے. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں اور ہم بچوں کے خمیر میں وہ ڈالنے سے ناکام کیوں ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہم میٹیریلسٹک سوسائٹی ڈیولپ کر رہے ہیں. تو ریلیجن پہ واپس جائیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں کہ جو کوئی شخص چاہے والدین میں سے ہے، چاہے بڑوں میں سے ہے، چاہے گلی محلے میں سے ہے، اس سے آپ نے نفرت کرنی ہے جو کسی بھی قسم کی ایسی برائی میں ملوث ہے جو اس معاشرے کو تباہ کر رہا ہے. بالکل درست. جناب ڈاکٹر جمیل صاحب، آپ اختتامی پیغام دیجیے آج کی ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے. سر بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو روزہ ہے یا جو اس کے ذخیرہ اندوزی کی بات ہے، میں چونکہ بینگ معالج ایک اس میں بات کروں گا ایڈ، کہ ہم خوراک کھانے میں بھی اپنے اندر ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو ہمارے یہاں نا کہ ہم صبح سحری میں اتنا زیادہ کھائیں اور شام کو افطاری میں بھی اتنا زیادہ کھائیں. کیا اچھی بات. اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اتنا کھا لیں کہ ہمیں بھوک یعنی روزہ نہ لگے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ روزہ لگنے کے لیے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. آٹوفیجی ایک عمل ہے. اور اس کے بعد میں ایک چیز نئی جو لوگوں کو دے رہا ہوں اس وقت وہ یہ کہ ٹائم ایز میڈیسن. تو جب آپ صبح تھوڑا کھائیں گے تو اپنے جسم کو چھوڑ دیجئے، جو ہمارے اندر ذخیرہ اندوزی ہو چکی ہوئی ہے وہ اس کو کھائے. جب وہ اس کو کھائے گا تو یقین کریں کہ کینسر کے خلیے تک کھا جائے گا. آپ کی رسولیاں، گلٹیاں، فائبرائڈ اور میسز اور جتنی بھی بیماری ہیں، آپ کے شوگر لیول ہے، آپ کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، آپ کا کولیسٹرول ہے، یورک ایسڈ، ساری چیزوں کو، بیماریوں کو تحلیل کرے گا. فطرت، نیچر کے قریب آئیں، فطرت کی حفاظت کریں، فطرت آپ کی حفاظت کرے گی. اور ایک استاد کا انتخاب کریں اور وہ ہے فطرت. بہت خوب، بڑی نوازش. بہت شکریہ ناظرین. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ کل اسی پروگرام میں اسی وقت آپ کے ساتھ دوبارہ رابطہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ.